السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نگہت عبداللہ کا مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے بساط دل بھی عجیب شے ہے، اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ناول ہے جی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو کہ بہت حسین ہے اور حسن پرست ہے۔ اسے صرف خوبصورت لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں خوبصورت لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو وہ کیا کرے گی۔ بڑی اچھی کہانی ہے اور مزہ آئے گا آپ کو۔ جلدی سے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا لازمی کر دیں۔ چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول رات سونے سے پہلے اس نے چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں پر لوشن لگایا، پھر اطمینان سے بیڈ پہ بیٹھ کر نرم نرم انگلیوں سے چہرے کا مساج کرنے لگی۔ گو کہ قدرت نے اسے بڑی فرصت سے بنایا تھا، سبک سا ناک نقشہ اور کھلتی ہوئی گلابی رنگت، پھر بھی اس نے کبھی خود سے لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ شاید اس لیے بھی کہ وہ بہت حسن پرست تھی، خوبصورتی کی دلدادہ اور خود بھی حسین نظر آنا چاہتی تھی۔ جب ہی یہ اس کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ خود پہ صرف کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ دن بھر دھوئیں اور گرد و غبار سے جلد بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور اگر ایسی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو اچھی بھلی سفید رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے، اور سیاہ رنگت سے تو اسے بہت چڑ تھی۔ وہ کہ مذاق نہیں اڑاتی تھی، بس یوں ہی کہتی، اللہ معاف کرے مجھے کالے لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے، کچھ بھی کر لیں لیکن کالے کے کالے رہتے ہیں۔ حالانکہ اپنے گھر میں بھی ملے جلے لوگ تھے، پاپا کی رنگت گہری سانولی تھی اور انہی کی طرح دانش بھائی بھی تھے، پھر سویرا کا رنگ قدرے صاف تھا، البتہ وہ اور عامر ممی پہ گئے تھے جو سرخ و سفید تھیں۔ بہرحال اپنا اپنا مزاج، اپنی اپنی پسند، اسے جو پسند تھا وہ خود بھی ویسی نظر آنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اگر وہ اپنا خیال رکھتی تھی تو کسی کا کیا جاتا تھا۔ بس بھائی نویرا اب لائٹ آف کرو، نیند آ رہی ہے، سویرا نے کتاب بند کر کے وہیں سے ریک پر اچھالتے ہوئے کہا تو وہ گھڑی دیکھتی ہوئی بولی، بس ابھی آف کرتی ہوں، ذرا بالوں میں برش کر لوں، لو جب تک تم یہ لوشن لگا لو۔ نہیں بھائی مجھے سخت الجھن ہوتی ہے، سویرا نے برا سا منہ بنا کر اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ الجھن کی کیا بات ہے، چند دن لگا کر دیکھو، ایمان سے نکھر آؤ گی۔ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے نکھرنے کا، جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، ذرا سلمان بھائی سے پوچھو، انہیں کتنا شوق ہوگا کہ تم حسین نظر آؤ۔ اس نے سلمان کا نام لے کر سویرا کو احساس دلانا چاہا کہ ان کی خاطر اسے خود پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن سویرا اس کی بات پہ ہنس پڑی۔ بے وقوف، حسین نظر آنے اور حسین لگنے میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں سلمان کو حسین لگتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ سلمان کے ذکر پہ سویرا کی قدرے سانولی رنگت سرخی مائل ہو کر چمکنے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، میں غلط نہیں کہہ رہی؟ سویرا کے ٹوکنے پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے اور بالوں میں آہستہ آہستہ برش ڈلانے لگی۔ سیاہ ریشمی بالوں نے اس کی پوری کمر چھپا دی تھی۔ سویرا نے چند لمحے اس کے بالوں پر نظریں جمائی رکھیں، پھر کھڑکی سے باہر دیکھ کر رات کی سیاہی سے ان کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کے شفاف چہرے کو دیکھ کر دانش بھائی ممی سے کہنے لگے، ممی نام رکھنے میں آپ سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، سویرا اس کا نام رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو ممی ایک نظر اس پہ ڈال کر مسکرائیں، لیکن ہمیشہ کی طرح کچھ کہنے سے قصداً گریز کیا، کیونکہ وہ سویرا کو کوئی کمپلیکس نہیں دینا چاہتی تھیں۔ پھر اس کی عادت سے بھی واقف تھیں کہ وہ اپنی تعریف سے کچھ مغرور ہو جاتی ہے، اس لیے بھی ان کا رویہ خاصا محتاط ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھی بس مسکرا کے رہ گئیں، جبکہ وہ اپنی تعریف پر کھلنے کے ساتھ فوراً سویرا سے کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ بھی اپنا خیال رکھے تو اس کی طرح شاداب اور کھلی کھلی نظر آئے گی، لیکن پاپا کی وجہ سے خاموش رہی، کیونکہ پاپا خاصی سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کی موجودگی میں کم ہی کوئی بولتا تھا۔ گو کہ وہ ہر بات میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، لیکن جو بات انہیں پسند نہیں آتی تھی ناگواری ان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ بلا کا روب تھا ان کی شخصیت میں، اور بنیادی طور پر اصولی انسان تھے، جائز بات ماننے میں دیر نہیں کرتے تھے اور ناجائز سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے سبھی ان سے کچھ خائف سے رہتے تھے۔ بہرحال وہ ان دنوں آنرز کر رہی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اسے زیادہ شوق یونیورسٹی جانے کا تھا، اور پاپا ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، نہ پابندی لگاتے۔ اسے یونیورسٹی جانے کا شوق تھا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سویرا نے گریجویشن کے بعد مزید پڑھنے سے انکار کر دیا، نو پرابلم، جیسی اس کی مرضی۔ گویا ایک حد تک بچوں کو اپنے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ سویرا اس سے 2 سال بڑی تھی۔ گزشتہ سال جب وہ BA فائنل میں تھی تو اس کی منگنی اس کے سیکنڈ کزن سلمان سے ہوئی تھی۔ اس وقت خیال تھا کہ سویرا BA کرے گی تو اس کی شادی ہو جائے گی، اور ممی پاپا ابھی بھی تیار تھے، لیکن سلمان کے گھر والے کچھ پس و پیش کر رہے تھے۔
اصل میں سلمان کی بڑی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کی یا دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہی ہو۔ مسئلہ وہی اچھے رشتے کا تھا اور پاپا ان کی پرابلم سمجھتے تھے، اس لیے کبھی سویرا کی شادی پر زور نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ممی سے کہنا تھا کہ یہی مناسب ہے کہ پہلے سلمان کی بہن اپنے گھر کی ہو جائے۔ بہرحال اس عرصے میں ممی دانش بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنے میں لگ گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کہیں بات بن گئی تو وہ بھی ایک ساتھ ہی بیٹا بیٹی کے فرض سے نمٹ جائیں گی۔ اس روز اسی سلسلے میں سب لوگ ایک جگہ شام کی چائے پہ مدعو تھے، یعنی ممی کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، لیکن کوئی سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دانش بھائی بھی لڑکی دیکھنا چاہتے تھے، اور غالباً اس طرف بھی یہی معاملہ تھا۔ جب ہی انہوں نے سب کو بلایا تھا، وہ اور سویرا بہت مشتاق تھیں۔ اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ گھر والے لڑکی کو سامنے لائیں گے، اس سے پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ وہ اس وقت دروازے کی طرف پشت کیے اطمینان سے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر بالوں کو جھٹکتے ہوئے ان کی طرف پلٹی تو یوں لگا جیسے بدلیوں میں سے چاند نکلا ہو۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے لب ذرا سے نیم واہ ہو کر بند ہوئے۔ آپ؟ جی میں نویرا ہوں اور یہ سویرا۔ وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی اور پھر شوخی سے بولی، اور آپ اگر کسی کو اپنا نام نہیں بھی بتائیں گی تب بھی وہ جان جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ ایسے کہ آسمان پر چمکے تو چاند اور زمین پہ اتر آئے تو ماہ رخ۔ وہ اس کے حسین چہرے کو تکتے ہوئے ہنوز شوخی سے بولی تو سویرا نے فوراً تائید کی، بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے خوبصورت بالوں کو چھو کر بولی، ہمارے بھیا کے سامنے دھیرے دھیرے نقاب سرکائیے گا۔ ہاں ان کا دل بہت کمزور ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے سویرا کی بات اچک لی۔ تبھی ماہ رخ کی امی آ گئیں اور ان سے کہنے لگیں، بیٹا آپ لوگ ڈرائنگ روم میں چلو، یہ چائے لے کر آتی ہے۔ وہ سویرا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو دانش بھائی کے پاس بیٹھتے ہی سرگوشی میں بولی، دانش بھائی سنبھل کر بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ کیا بندوق لے کر آ رہی ہے؟ دانش بھائی نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی تو وہ بے ساختہ ہنسی، پھر ان کی طرف جھک کر بولی، اسے بندوق کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی شہید ہو جائیں گے۔ پھر کیا خیال ہے کلمہ پڑھ لوں؟ تبھی وہ اپنی امی کے پیچھے ٹرالی دھکیلتی ہوئی داخل ہوئی تو اس نے دانش بھائی کو کوہنی مار کر ادھر متوجہ کیا اور خود بھی شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں بھی وہ بہت حسن پرست تھی، بس چلتا تو اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ واپسی میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، بس ممی دیر نہیں کریں، فوراً شادی کر دیں۔ بلاخر ممی نے ٹوک دیا، کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو، ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے سوچنے کو وقت مانگا ہے، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ سوچنے کا تو بہانہ ہوتا ہے ممی۔ اچھا بس، ممی نے اسے خاموش کرا دیا، لیکن گھر آ کر اور اگلے 3 روز تک وہ مسلسل سویرا کے کان کھاتی رہی۔ اس کی جلد کتنی خوبصورت ہے، نرم ملائم جیسے شبنم میں دھلا گلاب، اور اس کے ہاتھ دیکھے تھے، اوف، اور اس کے بال وغیرہ وغیرہ۔ اور ابھی اس کی تعریفیں ختم نہیں ہوئی تھیں کہ ادھر سے جواب آ گیا۔ ماہ رخ کو دانش بھائی کچھ زیادہ پسند نہیں آئے تھے۔ اس وقت وہ یونیورسٹی سے لوٹی تھی جب سویرا نے اسے یہ خبر سنائی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر چیخ پڑی، لیکن کیوں؟ کیا کمی ہے دانش بھائی میں؟ اتنے ہینڈسم ہیں، اسٹیٹس بھی کم نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ سب نہیں پتہ، افسوس سویرا کو بھی تھا، لیکن اس کے چیخنے پر اکتا کر بولی، کہا کیا انہوں نے؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، اس کی ممی کا فون آیا تھا۔ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رخ کو پسند نہیں ہے، میرا مطلب ہے دانش بھائی۔ سویرا نے بتایا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے بیڈ پہ گرتے ہوئے بولی، یار ایمان سے بہت افسوس ہو رہا ہے، اتنی پیاری لڑکی، لیکن آخر اسے دانش بھائی پسند کیوں نہیں آئے؟ میں اسے پوچھوں گی ضرور۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بات ختم تو ختم، یوں بھی لڑکیوں کا کال نہیں پڑا، ممی اس سے اچھی ڈھونڈ لیں گی۔ سویرا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ اپنے آپ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ ممی اپنی سرگرمیاں تیز کر چکی تھی کیونکہ معلوم ہوا تھا کہ سلمان کی بہن کی ایک جگہ بات چل رہی ہے، اور کیونکہ ممی کے دل میں بھی دونوں شادیاں ایک ساتھ کرنے کی سما چکی تھی، اس لیے وہ ہر شام کسی نہ کسی کے ہاں پہنچ جاتی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ماہ رخ نگاہوں میں سما چکی تھی، خصوصاً دانش بھائی کے، جب یہ اچھی اچھی لڑکیاں ریجیکٹ ہو رہی تھیں۔ ممی کو اگر کوئی لڑکی پسند آ بھی جاتی تو دانش بھائی انکار کر دیتے۔ یوں ان کے بار بار انکار سے ممی کا جوش سرد پڑ گیا، اور آخر میں انہوں نے دانش بھائی سے صاف کہہ دیا کہ اب وہ ان کے لیے کوئی لڑکی نہیں دیکھیں گی، وہ خود ہی اپنے لیے پسند کریں۔ اور دانش بھائی نے یہ ذمہ داری قبول کر کے گویا اپنی شادی کو کافی آگے تک ٹال دیا تھا، جبکہ سلمان کی بہن کی بات طے ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے شادی پہ اصرار کیا تو پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یوں بھی ان کا خیال تھا کہ جب سویرا گریجویشن کے بعد کچھ نہیں کر رہی تو اس کا گھر بس جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے مجھے بھی یونیورسٹی چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ تمہارے بعد پاپا فوراً مجھے بھی رخصت کر دیں۔ اس نے پاپا کے خیال پہ خوش ہوتے ہوئے سویرا سے کہا تو وہ جو اپنے خیال میں بیٹھی تھی چونک کر پوچھنے لگی، کہاں؟
سسرال اور کہاں؟ وہ اس کے سامنے دھم سے گرتی ہوئی بولی، پھر اس کے چہرے پہ نظریں جما کر بولی، تم ہر وقت کہاں کھوئی رہتی ہو؟ سسرال اور کہاں؟ سویرا نے اسی کے انداز میں کہا، پھر دونوں ہنس پڑیں۔ اب بتاؤ، تم چلی جاؤ گی تو میں کس سے اس طرح ہنسوں بولوں گی؟ ہاں، تم واقعی اکیلی ہو جاؤ گی۔ دانش بھائی کی شادی ہو جاتی تو اس کے اکیلے ہونے کے خیال سے سویرا سنجیدہ ہو گئی۔ ساری گڑبڑ اس الو کی پٹی معروف نے کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا ضرور کہیں اور چکر چل رہا ہوگا، جبھی اس نے… غلط بات نہیں کرو، سویرا نے فوراً ٹوک دیا۔ پھر موضوع بدلتی ہوئی بولی، میرے ان سوٹوں کا کیا ہوا جو کڑھائی کے لیے دیے تھے؟ کل مل جائیں گے، دھیان سے لے کر آنا، خصوصاً وہ فیروزی سوٹ۔ کیوں، اس سوٹ میں کیا خاص بات ہے؟ سلمان کو وہ رنگ بہت پسند ہے، سویرا نے پہلے روانی سے بتایا، پھر خود ہی لجا گئی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ سویرا کی شادی پر جتنا ہنگامہ اور رونق تھی، اس کے رخصت ہوتے ہی سب سونا سونا ہو گیا۔ اسے اپنے اندازے سے زیادہ بوریت کا سامنا کرنا پڑا۔ یونیورسٹی کے بعد سارا وقت گھر میں اس پر بیزاری چھائی رہتی۔ عامر سے اس کی کم ہی بنتی تھی اور دانش بھائی بڑے ہونے کے ناطے زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے۔ یوں بھی وہ صبح کے گئے شام کو لوٹتے تو پھر اپنے کمرے کے ہی ہو کر رہ جاتے تھے۔ کچھ دن تک وہ خاصی بخلائی سی رہی، پھر دھیرے دھیرے عادی ہو گئی۔ اس وقت سویرا کا فون آیا تو وہ چھوٹتے ہی اس سے کہنے لگی، اب میں تمہارے بنا رہنے کی عادی ہو گئی ہوں، ورنہ شروع میں تو لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ بات تو مجھے دعا سلام کے بعد بھی تو بتا سکتی تھی۔ سویرا کے ٹوکنے پر وہ ہنستے ہوئے بولی، اصل میں ابھی میں یہی بات سوچ رہی تھی۔ خیر تم سناؤ، کیسی ہو؟ اور سلمان بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، اور سلمان بھی۔ اور یہ تم نے چپکے چپکے ہی سلسلہ شروع کر دیا؟ کیسا سلسلہ؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ انجان مت بنو۔ میں بالکل انجان نہیں بن رہی، صاف بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ شام میں بتاؤں گی، سویرا نے کہتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا تو ریسیور کو دیکھتے ہوئے اس نے ذرا سے کندھے اچکائے، پھر کریڈل پہ رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور ابھی سویرا کی بات سوچ ہی رہی تھی کہ ممی اسے پکارتی ہوئی آ گئیں۔ وہ نیم دراز ہو چکی تھی، انہیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سویرا کا فون تھا؟ ممی نے قریب آتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ خیریت پوچھی اور بس، میرا مطلب ہے زیادہ بات نہیں ہوئی، شام میں آنے کو کہہ رہی تھی۔ ہاں میں نے اسے بلایا ہے، ممی کہتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر قدرے توقف سے کہنے لگیں، شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تمہارے پاپا کے دوست ہیں، اگر تمہیں یاد ہو تو سویرا کی شادی میں ان کی بیٹی ندا سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ ندا؟ اس نے ذرا سا ذہن پہ زور دیا، پھر فوراً بولی، جی ممی مجھے یاد ہے، ندا اور اس کی ممی بھی تو تھی۔ ہاں وہی، اور وہ لوگ تمہارے لیے آ رہے ہیں۔ جی؟ وہ اچانک پزل سی ہو گئی تو ممی نے رک کر اسے دیکھا، پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگیں، تمہارے پاپا کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، ان کا بیٹا ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گیا ہوا ہے اور غالباً کچھ عرصے میں آنے والا ہے، اسی کے لیے بات کرنے آ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش ہو کر ممی اس کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل دیکھنے لگیں۔ بالکل اسپاٹ چہرہ تھا، کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ تب وہ کہنے لگیں، میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم سویرا سے کچھ مختلف ہو، اس لیے مجھے تم سے یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ اگر تمہاری اپنی کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو بھی۔ میں پہلے مرلے میں کوئی عذر تراش سکتی ہوں، ورنہ اپنے پاپا کو تم جانتی ہو، اگر انہوں نے زبان دے دی تو پھر خواہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اپنی زبان سے نہیں پھریں گے۔ جی؟ وہ خاصی بولڈ ہونے کے باوجود کچھ نروس سی ہو گئی تو ممی اس کا ہاتھ دبا کر بولی، گھبراؤ نہیں بیٹا، مجھے بتاؤ۔ نہیں ممی، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، خاص طور سے کوئی نہیں ہے، بس آپ… وہ رک کر الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں کہو۔ ممی نے مزید حوصلہ دیا تو وہ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، بس ممی آپ جانتی ہیں مجھے ڈیسنٹ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ ممی اس کی بات پر کھل کر مسکرائیں، سمجھ گئی تھیں ان کی حسن پرست بیٹی کیا چاہتی ہے، پھر اس کا گال تھپک کر بولیں، تم ابھی نہ سمجھو بیٹا، تمہیں تو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ حسن چہروں میں نہیں بلکہ دیکھنے والی آنکھوں میں ہوتا ہے، خیر دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گی۔ وہ تو ٹھیک ہے ممی، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے آپ دانش بھائی کی شادی تو کر لیں۔ دانش کو کوئی لڑکی پسند آئے تب نا، وہ آج ہاں کرے، میں آج بارات لے جاؤں، اور اس کے انتظار میں ہم تمہیں تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رہی جلدی کی بات تو اتنی جلدی نہیں کریں گے، تم اطمینان سے آنرز کر لو، اگر پرپوزل اچھا ہوا تو منگنی کر دیں گے، جیسے سویرا کی تھی۔ ممی اسے اطمینان دلا کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر جاتے جاتے کہنے لگیں، یوں تو انہوں نے سویرا کی شادی میں تمہیں دیکھ ہی لیا، پھر بھی اگر ان کے سامنے آنا پڑے تو ذرا محتاط ہو کر آنا۔ اس نے ذرا سا سر ہلانے پہ اکتفا کیا اور ممی کے جاتے ہی ندا اور اس کی ممی کو سوچنے لگی کہ سویرا کی شادی میں ان سے کس انداز میں ملاقات ہوئی تھی اور کیا کیا باتیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ پھر شام میں پہلے سویرا اور سلمان بھائی آئے اور ان کی آمد کے کچھ دیر بعد ہی مہمان بھی آ گئے، تو وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ اسے سویرا پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہے،
اس پہ جھنجھلا رہی تھی کہ وہ ندا کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ نویرا، یہ ندا تم سے ملنے آئی ہے۔ وہ قدرے جھیم کر کھڑی ہو گئی۔ ندا نے سلام کیا، پھر قریب آ کر بولی، ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر سویرا کو جاتے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی آتی ہوں۔ سویرا چائے لانے کا اشارہ کرتی ہوئے چلی گئی تو وہ ندا کے ساتھ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ندا اس کی ہم عمر تھی، گندمی رنگت پر سبک سا ناک نقشہ، خصوصاً گہری سے آنکھوں میں بڑی کشش تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں خاکہ ابھرنے لگا، اور ابھی پوری طرح شکل واضح نہیں ہوئی تھی کہ سویرا لوازمات سمیت چائے لے کر آ گئی اور بیٹھتے ہوئے بولی، میں تم لوگوں کے لیے چائے یہیں لے آئی تاکہ آرام سے پی سکو۔ لو ندا۔ ایک پلیٹ اٹھا کر ندا کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو۔ ندا نے پلیٹ تھام لی، پھر اس سے کہنے لگی، ہاں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی ایک تصویر دیتے، بھائی جان کو بھیجوں گی۔ تصویر بھی مل جائے گی، پہلے چائے تو دیکھو۔ سویرا نے اس کی توجہ چائے کی طرف دلائی، پھر اس کے اشارے پر بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، تم اپنے بھائی کی تصویر لائی ہو؟ میں تو پورا البم لا رہی تھی لیکن ممی نے لانے نہیں دیا، پھر بھی میں یہ 2-3 تصویریں نکال لائی ہوں۔ اس نے پرس میں سے تصویریں نکال کر سویرا کی طرف بڑھائیں، پھر کہنے لگی، آپ نے ڈیڈی کو دیکھا ہے نا، بھائی جان بالکل ان کے کاپی ہیں۔ ہاں لگ رہے ہیں، سویرا تصویریں دیکھتی ہوئی بولی، پھر لفافے میں ڈال کر اس کے تکیے کے نیچے سرکا دیا اور ندا سے کہنے لگی، اس کی تصویریں بھی بھجوا دیں گی ممی۔ جس روز گھر کی ایک سادہ ہی تقریب میں ان کی انگلی میں شیرازی کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی، اسی رات اس کا فون آ گیا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ اس وقت لابی سے گزر رہی تھی۔ فون کی بیل پہ ریسیور اسی نے اٹھایا اور جیسے ہی ہیلو کہا دوسری طرف سے پوچھا گیا، آپ نویرا ہیں؟ جی، آپ کون؟ بے دہانی میں وہ تصدیق کر گئی، جس سے وہ مطمئن ہو کر بولا، نام بتاؤں گا تو آپ فون بند تو نہیں کر دیں گی؟ کیوں، آپ کے نام میں؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اچانک ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور ریسیور پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے ٹوکا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکی۔ تب ذرا سا ہنستے ہوئے اس نے سراہا، بھئی واہ، آپ تو بلا کی ذہین ہیں، اور مجھے ذہین لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کہیے، اور کیا کیا خوبیاں ہیں آپ میں؟ فہرست طویل ہے، گنوانے کھڑی ہوئی تو آپ گھبرا جائیں گے۔ تھوڑی کوشش سے اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اچھا، ویسے ندا نے جو فہرست بھیجی ہے وہ بھی خاصی طویل ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ کچھ تجسس میں مبتلا ہو کر اس نے فوراً پوچھا۔ اس نے لکھا ہے، وہ سوچتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے رک گیا، پھر پوچھنے لگا، اپنی تعریف سننا چاہتی ہیں؟ آپ کیا تعریف کریں گے شیرازی صاحب، آپ نے ابھی مجھے دیکھا ہی کہاں ہے؟ اس کے لہجے کا زوم وہ محسوس کر گیا جب اس اسپاٹ لہجے میں بولا، تصویر تو دیکھی ہے۔ اچھا ہاں، خیر یہ بتائیے آپ کو اور کس سے بات کرنی ہے؟ کسی سے نہیں، اور آپ سے بھی پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ ریسیور رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی منگنی ہوتے ہی ممی نے ایک بار پھر دانش بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی تھیں۔ اس بار سویرا ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اسے یہی خیال تھا کہ نویرا کی شادی کے بعد ممی تنہا ہو جائیں گی، اس لیے گھر میں بہو آ جانی چاہیے۔ لیکن دانش بھائی پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے تھے، لڑکی دیکھنے ضرور جاتے اور فوراً منع بھی کر دیتے۔ اس روز سویرا بہت جھنجھلائی ہوئی آئی۔ ایمان سے نویرا اتنی پیاری لڑکی دکھائی ہے دانش بھائی کو، لیکن انہیں وہ بھی پسند نہیں آئی، اور اب تو میرے باپ کی توبہ، میں کوئی لڑکی نہیں دیکھوں گی۔ خیر میں نے تو اسی روز توبہ کر لی تھی جس روز انہوں نے میری دوست جویریہ کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کے کہنے پر سویرا اچھل پڑی۔ کیا، جویریہ کو ریجیکٹ کر دیا؟ جی، وہ تو اچھا ہوا میں نے جویریہ کو یہ نہیں بتایا تھا، ورنہ میں اپنی اتنی پیاری دوست سے محروم ہو چکی ہوتی۔ وہ خاصی نالاں تھی، دل کی بڑھاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ پہلے دانش بھائی کو برا بھلا کہا، پھر رازداری سے بولی، مجھے لگتا ہے سویرا دانش بھائی ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ سلمان بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے تھے سلمان بھائی، لیکن انہیں چکر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کون سا ظالم سماج ہے؟ بلکہ ممی خود ان سے کتنی بار کہہ چکی ہیں کہ وہ خود لڑکی پسند کر لیں۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں بالکل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جب انہیں شادی کرنی ہوگی خود ہی بتا دیں گے، لڑکی کون ہے، کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نویرا میں چاہتی ہوں، بلکہ ممی کی بھی یہی خواہش ہے کہ تم سے پہلے نہیں تو تمہارے ساتھ ضرور ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ سویرا کے زور دینے پر وہ اطمینان سے بولی، ہو جائے گی، میری شادی کون سا سر پہ کھڑی ہے؟ جناب سر پہ کھڑی سمجھو، کیونکہ اگلے مہینے شیرازی آ رہے ہیں۔ کیا، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چونکی، حیران ہوئی۔
ممی نے، اور اس لیے تو وہ زیادہ پریشان ہے، لیکن دانش بھائی کو کوئی احساس نہیں۔ سویرا اپنی کہے جا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن شیرازی ہی میں اٹک گیا تھا۔ جیسے ہی سویرا خاموش ہوئی، وہ کہنے لگی، ابھی پرسوں ہی تو ندا آئی تھی، اس نے تو ذکر نہیں کیا، بلکہ رات شیرازی کا فون بھی آیا تھا اور انہوں نے بھی اپنی آمد کا نہیں بتایا۔ سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے تمہیں؟ یہ اچھا سرپرائز ہے، وہ ہنسنے لگی۔ تب بھی بھائی سلیمان آ گئے۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر میں نے خیزی سے بولے، کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ شیرازی آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہی سویرا بول پڑی، جبھی پوری بتی سے نکلی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں، وہ جھیم کر سویرا کو گھورنے لگی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سلمان کے ساتھ مل کر اسے چھیڑنے لگی۔ بڑی مشکل سے وہ ان کے درمیان سے اٹھ سکی۔ پھر دن گزرتے پتہ نہیں چلا۔ اس دوران 2 بار شیرازی کا فون آیا، لیکن اس نے اپنی آمد کا نہیں بتایا۔ تب وہ سمجھ گئی واقعی اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، اور وہ اس کے آنے کا دن، تاریخ سب جان چکی تھی، لیکن محض اس کی بات رکھنے کی خاطر نہیں جتایا۔ پھر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس انداز میں اچانک اس کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ غالباً اس کا مقصد اسے چونکانا، حیران کرنا تھا، جبکہ وہ سوچ کر محظوظ ہوتی رہی۔ اور جس روز اس کی فلائٹ تھی، وہ سپہر ڈھلنے سے پہلے ہی ممی سے کہہ کر جویریہ کے گھر چلی آئی، اور بلا تمہید اسے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہنے لگی، سنو، 6 بجے کی فلائٹ سے شیرازی آ رہے ہیں کینیڈا سے، تو میرے ساتھ ایئرپورٹ چلو۔ کیوں؟ کیا انہیں ریسیو کرنے والا اور کوئی نہیں ہے؟ جویریہ نے یوں ہی پوچھ لیا تو وہ جھنجھلا کر بولی، کیوں نہیں، ماشاءاللہ سب ہیں، ان کے ممی ڈیڈی بہن بھائی، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بلکہ اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ شیرازی مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں ان کی آمد سے بے خبر ہوں۔ اچھا سمجھ گئی، تم انہیں بتانا چاہتی ہو کہ تم بے خبر نہیں تھی؟ بس کچھ ایسی بات ہے، پھر چل رہی ہو نا؟ اس کی منت سے کہنے پر جویریہ نے کندھے اچکائے۔ اوکے باس، ضرور چلیں گے، بس فوراً تیار ہو جاؤ، اور سنو، میرے لیے چائے بھجوا دو۔ وہ جویریہ کو دھکیل کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر جس وقت وہ دونوں جناح ٹرمینل پہنچی، فلائٹ آنے میں 15 منٹ تھے۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ ممی پاپا کے بارے میں اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں آئیں گے یا نہیں، البتہ شیرازی کے گھر والوں کی موجودگی یقینی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظروں میں آئے، اس لیے جویریہ کو کھینچتے ہوئے اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں اس کے خیال میں خود کو پوشیدہ رکھ سکتی تھی۔ یہاں کھڑے ہونے کی کیا تک ہے، سامنے چلو تاکہ شیرازی کی پہلی نظر تم پہ پڑے، جویریہ نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، نہیں، یہیں ٹھیک ہے، بے وقوف، یہاں تک ان کے فرشتوں کی نظریں بھی نہیں پہنچیں گی، میں انہیں ہاتھ ہلا کر متوجہ کر لوں گی۔ ہاں وہ تو جیسے، بس اب چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے ٹوک کر آسمان کی وسطوں میں نظریں دوڑانے لگی۔ کچھ دیر بعد جویریہ کو دیکھا، وہ اپنے برابر کھڑی خاتون سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ تب وہ اطمینان سے لوگوں کی ہجوم میں مانوس چہرے تلاش کرنے لگی، اور ابھی شیرازی کے ڈیڈی پر نظر پڑی تھی کہ جویریہ اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر بولی، ادھر کہاں دیکھ رہی ہو، ادھر دیکھو، پلین لینڈ کر چکا ہے۔ ہیں؟ وہ ذرا سے چونکی، پھر پوری جان سے ادھر متوجہ ہوئی تو دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سیڑھیاں لگتے ہی مسافر نکلنا شروع ہو گئے۔ گو کہ فاصلہ زیادہ تھا، پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ اسے دور سے ہی پہچان لے گی۔ نظر آئی؟ وہ تو نہیں، جویریہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس نے جھنجلا کر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ پہ زور سے مکہ مارا اور دانت پیس کر بولی، تم تو چپ کرو، بھکھلائی دے رہی ہو۔ لو، ایک تو میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، ہائے میرا ہاتھ، گھر چلو تو میں بتاؤں گی۔ جویریہ اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے گالیاں دینے لگی، بہت کمینی ہو تم، اللہ کرے شیرازی تمہیں نظر نہ آئے، لیکن میرا ہاتھ توڑ دیا، اب میں تمہارا منہ توڑ۔ اس کی بات ہونٹوں میں رہ گئی، متحرک نظریں ساکت ہو گئیں، اور بے اختیار اس کا ہاتھ ذرا سا فضا میں بلند ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس نے مضبوطی سی ریلنگ تھام لی اور کچھ گم سم ہو کر اس شخص کو دیکھے گئی جو اپنی دراز قامت کے باعث سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا، جس کی تصویر اس نے اس عرصے میں ہر روز دیکھی تھی، جس کے بارے میں ندا نے کہا تھا کہ بالکل ڈیڈی کی طرح ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، انہی کی طرح بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گھنے ابرو، چوڑی پیشانی، لیکن رنگ میں مات کھا گیا تھا، اور وہ جو بہت حسن پرست تھی، غالباً چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی، اسے گہری سانولی رنگت نے اس قدر مایوس کیا کہ فوراً جویریہ کی کلائی تھام کر کھینچتی ہوئی ہجوم میں سے نکلنے لگی۔ پیچھے سے وہ چیخ رہی تھی، کیا ہوا؟ دیکھ لی اپنے شہزادے کو؟ ارے میرا ہاتھ تو چھوڑو، آخر جلدی کیا ہے، اور یہ تم بھاگ کس لیے رہی ہو؟ اس نے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، ہونٹ بھینچے اسی طرح اسے کھینچتی ہوئی گاڑی تک آئی، پھر سیٹ پر بیٹھتے ہی پشت سے سر ٹکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے اس ساری جدوجہد میں خود بھی تھک گئی ہو۔ جویریہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کا کندھا ہلا کر تشویش سے پوچھا، نوری، تم ٹھیک تو ہو؟
اس نے سانسوں کے درمیان ہوں کی آواز لگائی، پھر گردن اس کی طرف موڑ کر ذرا سی آنکھیں کھولتی ہوئی بولی، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک مجھے چکر آنے لگے تھے، میں گرنے لگی تھی، ابھی بھی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز جلدی یہاں سے نکل چلو۔ اور وہ شیرازی؟ اب اس حالت میں تو میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، گھر پہ ملاقات ہو جائے گی، بس تم چلو۔ اس نے قصداً ایسا لہجہ اختیار کیا جیسے اس کا دم گھٹا جا رہا ہو، اور جویریہ کو فوراً گاڑی سٹارٹ کرنا پڑی۔ گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ ممی پاپا کے ساتھ سویرا اور سلمان بھائی بھی نہ صرف شیرازی کو ریسیو کرنے گئی ہوئی ہیں، بلکہ رات کے کھانے پر وہ انہی کے ہاں مدعو ہیں۔ اس نے شکر کیا کہ وہاں اسے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ اس کی پوزیشن کتنی آکورڈ ہو جاتی۔ بہرحال جتنی دیر جویریہ اس کے پاس بیٹھی، افسوس ہی کرتی رہی کہ وہ شیرازی کو دیکھے بغیر ہی آ گئی، اور وہ چونک کے اندر چور سی بنی ہوئی تھی، اس لیے کچھ بول نہیں سکی۔ پھر جویریہ کے جانے کے بعد جب وہ تنہا ہو گئی تو اس کی نگاہوں میں وہ منظر آن سمایا جب اچانک اس کی نظریں شیرازی پہ ٹھہر گئی تھیں۔ کتنی دیر تک وہ اسے سوچتی رہی، لیکن اسے دیکھنے کے بعد اندر جو ایک سناٹا پھیل گیا تھا، اس میں دوبارہ کوئی شور نہیں اٹھا۔ جانے دھڑکنیں خاموش کیوں ہو گئی تھیں، اور اس خاموشی سے وہ خود گھبرا گئی۔ اٹھ کر ٹیوب لائٹ آن کی، پھر دراز میں سے شیرازی کی تصویر نکال کر دیکھنے لگی۔ رنگین تصویر میں سارے رنگ واضح تھے۔ آف وائٹ سوٹ میں شیرازی کا گہرا سانولا چہرہ، اس سے پہلے اس نے غور کیوں نہیں کیا تھا، جبکہ اسے شروع سے کالا رنگ پسند نہیں تھا؟ پھر کیسے اس نے حامی بھر لی؟ الجھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ماں نظریں سیاہ چہرے سے ہٹ کر عقب میں آبشار پہ جا ٹھہری۔ تب وہ اپنے آپ حیران ہوئی کہ اس سے پہلے وہ صرف اس منظر کو دیکھتی رہی تھی، اونچے پہاڑ سے گرتا برف جیسا پانی، اور وہ ہمیشہ اس کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس کرنے میں لگی رہی۔ اس چہرے پر کبھی غور ہی نہیں کیا جو اس منظر میں اب اجنبی سا لگ رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے تصویر دوبارہ دراز میں ڈال دی اور اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو دانش بھائی اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، تم نہیں گئی؟ کہاں؟ اس نے الٹا ان سے پوچھا تو وہ تعجب سے بولے، یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ آج شیرازی آ رہے ہیں؟ بلکہ آ چکے ہوں گے، اور سب لوگ ان کے ہاں مدعو ہیں۔ صبح اخبار میں تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی، دیکھے شاید ابھی ٹی وی میں بتائیں۔ اس کے مذاق پر وہ گھور کر بولے، کیا مطلب؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی پرائم منسٹر ہوں جن کی پل پل کی خبریں شائع بھی ہوتی ہوں اور دکھائی بھی جاتی ہیں۔ بہرحال مجھے شیرازی کے بارے میں نہیں معلوم، ویسے بھی میں شام سے جویریہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ کون جویریہ؟ اچھا وہی لڑکی جو تم نے مجھے دکھائی تھی۔ دانش بھائی نے غالباً اسے چھیڑنا چاہا، لیکن وہ جل کر بولی، بہت غلطی کی تھی میں نے آپ کو دکھا کر۔ کیوں؟ بس۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی اور لڑکی دیکھی ہے میرے لیے؟ نہیں، اور نہ کبھی دیکھوں گی۔ اس کے صاف انکار پہ دانش بھائی افسوس سے بولے، کیسی بہن ہو تمہیں بھائی کی شادی کا کوئی ارمان نہیں؟ ارے واہ، آپ تو الٹا ہمیں الزام دے رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں دکھائیں آپ کو؟ آپ گنتی نہیں کر سکتے، اور سب کی سب ماروخ سے زیادہ اچھی۔ آخری بات جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گئی، اور یہیں پر وہ ٹھٹک گئی کہ ماروخ کے نام پر جہاں دانش بھائی کا ساملا چہرہ ایک پل کو بالکل سیاہ پڑ گیا تھا، وہیں اسے ماروخ کے انکار کی وجہ سمجھ میں آئی۔ اب تک وہ یہی کہتی آئی تھی، کیا کمیاں دانش بھائی میں، اتنے ہینڈسم، کوالیفائڈ، اسٹیٹس میں بھی کم نہیں پھر؟ اور پھر کا جواب اسے مل گیا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے بولی، سوری دانش بھائی، میں پتہ نہیں کیا کہہ گئی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولے، اسی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ لابی میں آ کر ٹیلی فون کے قریب رکھی ڈائری میں ماروخ کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ گو کہ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، پھر بھی وہ اسے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس نے دانش بھائی کو ریجیکٹ کیوں کیا تھا۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے نمبر مل گیا جو اس نے فوراً ڈائل کیا۔ دوسری طرف کوئی خاتون تھی، غالباً اس کی ممی۔ وہ چوٹتے ہی بولی، میں ماروخ کی دوست ہوں، پلیز اس سے بلائیں۔ بیٹا وہ تو ابھی شام میں گئی ہے۔ کہاں؟ اپنے گھر، یہ انہوں نے کہا تو وہ کچھ افسوس سے بولی، تو کیا اس کی شادی ہو گئی؟ ہاں، کیا اس نے تمہیں شادی میں نہیں بلایا تھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے فوراً فون بند کر دیا تھا اور ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئے جانے کیا کچھ سوچے گئی۔ ممی پاپا رات بہت دیر سے لوٹے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کٹتے ہوئے سو چکی تھی، حالانکہ وہ اتنی نادان نہیں تھی، لیکن شاید اپنے حسن کے غرور میں اور پھر حسن پرستی کے باعث صحیح غلط کی پہچان کھو رہی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ممی کا کھلتا ہوا چہرہ اس بات کا خماس تھا کہ وہ شیرازی سے مل کر خوش ہوئی ہیں، جیسے انہیں توقع سے بڑھ کر داماد ملا ہو۔ پاپا کا انداز بھی ایسا ہی تھا، یا پھر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال اپنی مایوسی کے بعد اسے ان چہروں پر اطمینان اور خوشی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے جلدی ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تو ممی نے اسے روک کر یونیورسٹی جانے سے منع کیا۔ کیوں ممی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بس گھر میں کچھ کام ہے، اور ہاں سویرا کو فون کر دو جلدی آ جائیں۔ ممی کی بات پر اسے الجھن ہونے لگی، لیکن پاپا کی موجودگی کے باعث مزید سوال جواب نہیں کر سکی۔ پہلے لابی میں آ کر سویرا کو فون کیا، وہ غالباً خاصی مصروف تھی۔ اس کی بات پہ اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ سمجھ گئی تھی کہ شیرازی کے احساس میں ہی ممی کو دعوت کا اہتمام کرنا ہوگا، جبھی سویرا کو بھی بلایا ہے،
اور اس کا دل چاہا چپ چاپ کہیں چلی جائے، لیکن ممی نے تو اسے یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیا تھا۔ وہ کچھ تحمل سے پاپا کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ پھر ممی کے سامنے کچھ احتجاج کر سکے، لیکن ادھر پاپا آفس کے لیے نکلے، ادھر سویرا آ گئی اور آتی اسے کندھوں سے تھام کر 2-3 چکر دیے، پھر بیڈ پہ دھکا دیتی ہوئے بولی، ایمان سے نویرا، تم بہت لکی ہو، اتنے سلجھے ہوئے اور ذہین شخص کی رفاقت تمہیں ملے گی کہ ساری زندگی خود پہ رشک کرتی رہو گی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سویرا کی بات سنی، پھر کچھ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی، بہت متاثر کن شخصیت ہے شیرازی کی، پتہ ہے پاپا بھی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ واپسی میں سارا راستہ ان کی تعریف کرتی ہوئی آئے تھے۔ میں کیا کروں؟ اس کے اکتائے ہوئے انداز پہ سویرا کا جوش سرد پڑ گیا، کچھ رک کر بولی، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب کے سویرا ٹھٹک گئی، کچھ دیر تک ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی دھیرج سے بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اچھا سمجھ گئی، شیرازی نے فون نہیں کیا ہوگا، انہی سے خفا ہو۔ فضول باتیں مت کرو سویرا، میں کیوں ان سے خفا ہونے لگی؟ ایسا کیا ناتا ہے ان سے؟ وہ بگڑ گئی۔ اپنے دل سے پوچھو کیا ناتا ہے؟ دل ہی تو نہیں مانتا۔ اس کے بھیگے لہجے پر سویرا چونک گئی۔ کیا نہیں مانتا؟ مجھے پتہ نہیں، بس تم ممی کو منع کر دو، میں شادی نہیں کروں گی، شیرازی سے تو بالکل نہیں۔ کیا؟ سویرا کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، پاگل نہیں ہو گئی میں، پورے ہوش میں کہہ رہی ہوں کہ… بس۔ سویرا نے ہاتھ اٹھا کے قدرے سختی سے اسے ٹوک دیا، دوبارہ یہ بات منہ سے نہیں نکالنا۔ قیامت نہیں آ جائے گی؟ آ بھی سکتی ہے، شاید ممی اس طرف آ رہی ہیں، تم واش روم میں چلی جاؤ، پھر بات کریں گے۔ سویرا تیزی سے اپنی بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ممی کے آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تو اس نے بھی واش روم کا رخ کیا۔ پھر سارا دن اسے سویرا سے دوبارہ اس سلسلے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ سویرا خود بہت الجھی ہوئی تھی، نہ صرف اس سے اچانک تبدیلی کی وجہ جاننا چاہتی تھی بلکہ اسے سمجھانا بھی چاہتی تھی، لیکن ممی نے مسلسل اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ حالانکہ کوئی بڑی تقریب نہ تھی، بس شیرازی کے گھر والے ہی مدعو تھے اور ممی اتنا اہتمام کر رہی تھیں۔ پاپا بھی معمول سے پہلے آ گئے اور انہیں مہمانوں کا انتظار کرتے دیکھ اسے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ بہت کم کسی کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اور شیرازی کی اہمیت کا اندازہ ہوتے ہی وہ سمجھ گئی کہ اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ پھر مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ یوں بھی اسے فوراً سب کے سامنے نہیں آنا تھا، اس لیے کسی نے اس کی سرکت کو محسوس نہیں کیا، جبکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اپنے رویے سے کم از کم شیرازی کو ضرور مایوس کر دے گی۔ اول تو ان کے جانے تک کمرے سے نکلے گی ہی نہیں، اور اگر ممی نے بلا لیا تب بھی اسے اگنور کر دے گی۔ بہرحال کچھ دیر بعد ندا نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی، اور دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے اس نے وہیں سے کہہ دیا، آ جاؤ۔ پھر جیسے ہی ندا کو داخل ہوتے دیکھا کچھ سنبھل کر بولی، سوری میں سمجھی۔ بھائی جان ہوں گے؟ ندا نے شرارت سے اس کی بات اچک لی، لیکن اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ نہیں۔ آپ یہاں چپ کر کیوں بیٹھی ہیں؟ ادھر چلے نا، بھائی جان کی متلاشی نظریں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ ندا نے اس کی ناگواری محسوس کیے بغیر کہا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، نہیں، وہاں سب لوگ موجود ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھائی جان کو یہاں بلا لوں؟ کیا؟ وہ بے ساختہ چیخی، پھر اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ دے کر جھیم کر بولی، تم بہت بدتمیز ہو۔ بدتمیز نہیں، شریر کہیں۔ ندا نے فوراً تصحیح کی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، قصداً چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تبھی سویرا آ کر کہنے لگی، چلو بھائی، کھانا لگ چکا ہے، اب تو آپ کو چلنا پڑے گا۔ ندا خوش ہو کر بولی تو اس نے سویرا کو دیکھا، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ پھر بھی چلو، ممی بلا رہی ہیں، سویرا نے کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ بھی کیا تو وہ خاصی جذبت سی ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ندا کی ممی اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، آؤ نویرا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ اچانک بہت کنفیوز ہو گئی تھی، ان کے پاس بیٹھی تو اس کا سر آپ ہی آپ جھک گیا۔ پھر سارا وقت وہ یہ سمجھتی رہی کہ شیرازی کو نظر انداز کر رہی ہے، جس سے وہ مایوس ہوگا، لیکن اس کے برعکس آزاد بے باک فضاؤں سے آیا ہوا وہ شخص اس کی اس مشرقی ادا کو دل ہی دل میں صراحت دیویوں سے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ اسے غالباً احساس تھا کہ صورت شکل بنائی ہوئی اللہ کی ہے، اس لیے وہ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ گہری رنگت کی وجہ سے شیرازی کو پسند نہیں کر رہی۔ حالانکہ وہ مرد تھا، سانولی رنگت نے اسے اور زیادہ پرکشش بنا دیا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں کیوں شروع سے چڑ تھی۔ سویرا کے سامنے بالآخر اس نے اعتراف کر لیا، جس پر اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تم انتہائی احمق ہو نویرا، میں سوائے تمہاری عقل پر ماتم کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ تم کچھ بھی کہو، میں شادی نہیں کروں گی۔ تو جا کر پاپا سے کہو، اور یہ تو ناممکن تھا۔ پاپا سے تو کیا، وہ ممی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اسے پوچھ لیا تھا۔
ساتھ یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کے پاپا اپنی زبان سے نہیں پھیر سکتے۔ پھر شیرازی میں جو خامی اسے نظر آئی تھی وہ ہرگز خامی نہیں تھی۔ بہرحال ہر طرف سے مایوس ہو کر اس روز ایک آخری کوشش کے طور پر اس نے شیرازی کو فون کر ڈالا، گویا اپنی قسم توڑ ڈالی۔ اس کی آواز سنتی شیرازی نے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، کیسی قسم؟ فون نہ کرنے کی؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی قسم نہیں کھائی تھی۔ اس کی سادگی سے کہنے پر وہ محظوظ ہو کر ہنسا، پھر پوچھنے لگا، کہیے کیسے یاد کیا؟ وہ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ اس نے کچھ رک کر کہا تو وہ فوراً بولا، صرف ایک بات؟ وہ خاموش رہی تو اسے ہی کہنا پڑا، کہیے کیا بات ہے؟ وہ سچ مچ سٹ پٹ آ گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، پہلے وعدہ کریں آپ کسی سے کہیں گے نہیں۔ کیا نہیں کہوں گا؟ شیرازی کا انداز سوچتا ہوا تھا، غالباً خود ہی قیاس کرنے لگا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں، آپ کہیں تو؟ نہیں، پہلے وعدہ کریں۔ بچوں جیسی ضد تھی، اس نے وعدہ کر لیا۔ تب وہ بہت محتاط انداز میں بولی، آپ شادی سے انکار کر دیں۔ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی، پتہ نہیں وہ اس کی بات سمجھا تھا یا نہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو اسے ٹوکنا پڑا، ہیلو شیرازی؟ وہ جیسے سناٹے سے نکلا، میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ انکار کر دیں گے نا؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ اس کی الجھن آواز سے ظاہر تھی اور وہ بھی الجھ کر بولی، بس کوئی سوال نہ کریں۔ سوال کیسے نہ کروں؟ آپ کو ابھی اسی وقت جواب دینا ہوگا۔ کیا میرے نام کی انگوٹھی پہنانے سے پہلے آپ سے نہیں پوچھا گیا تھا؟ ہمیشہ نرمی سے بات کرنے والا شخص اچانک جرا پہ اتر آیا تھا، اور یہ اس کا حق تھا، وہ کیا بتاتی؟ پریشان ہو گئی اور قدرے توقف سے وہ ٹوک کر بولا، جواب دے نویرا، ورنہ مجھے آپ کے والدین سے پوچھنا پڑے گا۔ نہیں، آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ اس نے گھبرا کر وعدہ یاد دلایا، لیکن وہ سہولت سے بولا، وعدہ اسی صورت میں نبھاؤں گا جب آپ سبب بتا دیں۔ آپ سبب جان کر کیا کریں گے؟ کیا آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اور شیرازی، اگر آپ منع نہیں کریں گے تو… اچانک لائن کٹ جانے سے وہ جھنجھلائی اور دوبارہ ڈائل کرنا چاہتی تھی کہ کریڈل پر ممی کا ہاتھ دے کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ ممی جانے کب آئی تھیں اور اب ایسی خشمگین نظروں سے گھور رہی تھیں کہ وہ سچ مچ سہم کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی شیرازی سے؟ ممی کا ایسا تیکھا اور سرد لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا، اوپر سے وجود کو چھیدتی ہوئی تیکھی نظریں۔ وہ سر جھکا کر راہ فرار سوچنے لگی۔ نویرا، ممی نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، مجھے بتاؤ تم کس بنا پر شیرازی سے شادی سے منع کر رہی تھی؟ ممی پلیز۔ اسے کچھ اور نہیں سوجا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ تم نادان لڑکی! ممی اسے کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں لے آئیں اور غصے میں جو منہ میں آیا کہتی گئیں، خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہو، تمہاری پاپا کو پتہ چلا؟ میرے خدا، پتہ نہیں شیرازی نے کیا سمجھا ہوگا۔ خبردار آئندہ تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، آخر تم نے کیا سوچ کر؟ بس وہ مجھے اچھے نہیں لگے۔ ممی کی مسلسل بولنے پر وہ اکتا کر بولی تو ممی اسے یوں دیکھنے لگیں جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو، پھر اس کے پاس بیٹھیں اور قصداً لہجے کو نرم بنا کر پوچھنے لگیں، کیوں اچھے نہیں لگے؟ کیا کمی ہے اس میں؟ کوئی کمی نہیں۔ اس نے ایسی اکتاہٹ میں بات ختم کر دی، کیونکہ جان گئی تھی کہ جس کمی کا وہ ذکر کرے گی اس پر ممی الٹا اسے ہی ملامت کریں گی، اور ممی بھی مزید پوچھ گچھ کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر جاتے جاتے تنبیہ لہجے میں بولی، سنو، اب میں تمہاری طرف سے مزید کوئی حماقت برداشت نہیں کروں گی، اور ہاں، شیرازی فون ضرور کرے گا لیکن تم ریسیو نہیں کرو گی۔ اس نے بہت خاموش نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنی آخری کوشش کی ناکامی پر خود اپنے آپ کو گالیاں دینے لگی۔ پھر کچھ دن تک اسے یہ خیال رہا کہ شاید شیرازی منع کر دے، اور وہ منتظر بھی رہی کہ کب ان کی طرف سے رشتہ ختم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس رشتہ مضبوط ہونے کی بات ہو گئی، یعنی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ تو وہ سوچے بغیر رہ نہیں سکی کہ آخر شیرازی نے اس کی بات کو اہمیت کیوں نہیں دی۔ بہرحال اب جب سب طے ہو گیا تھا اور وہ خوش بھی نہیں تھی، تب بھی اسے سب قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا تھا، اور اب زیادہ دن بھی نہیں تھے۔ تیاری میں یوں بھی دن گزرتے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زیادہ تر شاپنگ تو ممی کر چکی تھیں، انہیں کچھ نئے کپڑے اور میچنگ شوز کی خریداری کے لیے اس روز سویرا اسے اپنے ساتھ طارق روڈ لے گئی۔ خود ممی نے کہا تھا کہ وہ اپنی پسند سے لے گی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ ہمیشہ سے شاپنگ کی دلدادہ ہے، اور اس کی شوق کی پیش نظر ہی انہوں نے اسے بھیجا تھا، اور گئی تو واقعی وہ شوق سے تھی، لیکن اتفاق سے پہلے ہی مرحلے پہ شیرازی سے سامنا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ندا بھی تھی، اور پہلے اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی تھی۔ بے اختیار خوشی کے اظہار کے ساتھ لپک کر ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اسے دیکھ کر شرارت سے بولی، شادی کی شاپنگ ہو رہی ہے؟ اس کے جذبز ہونے پر سویرا نے دھیان ہٹانے کی خاطر پوچھ لیا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ بھائی جان کے ساتھ۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ چند قدم آگے جا چکا تھا۔ ندا نے فوراً پکار لیا۔ وہ پلٹا تو نظر اس پر پڑی،
اور وہ جو بے دہانی میں دیکھنے لگی تھی فوراً نظریں چلا کر سرگوشی میں سویرا سے بولی، چلو سویرا۔ رک جاؤ۔ سویرا نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا جیسے اسے بھاگنے سے روکا ہو۔ تبھی وہ قریب آ گیا اور سویرا سے علیگ سلیگ کے بعد ندا سے پوچھنے لگا، کیا ارادہ ہے؟ ہاں چلیں، بلکہ اچھا ہے، بھابھی بھی ساتھ ہیں، ان کی پسند سے لے لیں گے۔ آئیں سویرا باجی، پہلے آپ ہماری شاپنگ میں مدد کریں۔ اس سے بات کرتے ہوئے ندا نے سویرا سے کہا تو وہ منع نہیں کر سکی، جبکہ وہ احتجاجاً سویرا کا ہاتھ دبائے جا رہی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرو۔ موقع ملتے ہی سویرا نے اسے دانت پیس کر ٹوکا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سب سے پہلے ایک دکان میں داخل ہو گئی اور اپنے پیچھے آنے والوں کو نظر انداز کر کے سوٹ دیکھنے میں لگ گئی۔ وہ ایک سوٹ کی طرف اشارہ کرتی، سیلس مین سارے رنگ اس کے سامنے ڈال دیتا، اور ابھی وہ انتخاب کر رہی تھی کہ ندا ایک سوٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولی، بھابھی یہ رنگ آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ مجھ پہ ہر رنگ سوٹ کرتا ہے۔ وہ ندا کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی ایک ادا سے بولی، اور اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کی پشت پر وہ کھڑا ہے، بظاہر ادھر ادھر دیکھتا ہوا، لیکن سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ جب بھی اس کی بات پہ مسکرایا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسی انداز میں کہہ رہی تھی، یہ مسئلہ تو تمہارے بھائی جان کے ساتھ ہے، جن پر کچھ مخصوص رنگی سوٹ کرتے ہوں گے۔ ندا اس کی بات کو محض مذاق یا شرارت سمجھ کر ہنس پڑی، جبکہ وہ اس کے لہجے کو محسوس کر رہا تھا، جس میں رچی ناپسندیدگی اور ناگواری اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ اور یہ حقیقت تھی کہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی طرف سے منہ موڑے اسے چیلنج کر رہی تھی، ورنہ اب تک وہ خود چیلنج تھا۔ لڑکیاں اسے ناقابل تسخیر کہا کرتی تھیں، اور اس ناقابل تسخیر کو وہ کتنے آرام سے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کر گئی تھی۔ کچھ دیر کو واقعی وہ سناٹے میں آیا، پھر جیسے ہی سنبھلا اسے خود پہ ضبط کرنا پڑا۔ حجلہ عروسی میں تنہائی ملتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک تو رسموں نے تھکا ڈالا تھا، دوسرے گھنٹے بھر سے لڑکیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ اگر کچھ دیر اور موجود رہتی تو یقیناً اس کا ضبط جواب دے جاتا، اور وہ ساری شرم بلائے طاق رکھ کر خود سے انہیں جانے کا کہہ دیتی، کیونکہ اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے ٹانگیں سیدھی کر کے بیڈ کی پشت سے کمر ٹکائی اور لمبے لمبے سانس لے کر پہلے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کیا، پھر پٹی پہ سر رکھ کر خاص پرسکون انداز میں نظروں کا زاویہ بدل بدل کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ خاص طور سے کوئی اہتمام نظر نہیں آیا تھا، بلکہ اسے لگا جیسے ہمیشہ سے یہ کمرہ ایسا ہی ہے، کشادہ، صاف ستھرا، روشن روشن، اور اسے اسی طرح اچھا لگا۔ یوں ہی بھٹکتی ہوئی اس کی نظریں دیوار پر لگی بڑی سی سینری پہ جا ٹھہریں، اور وہ اس کے دلکش منظر میں کھو گئی۔ کتنی دیر بعد مان شرازی کا خیال آیا، اور یہ کہ وہ ابھی تک نہیں آیا، تب وہ سیدھی ہو بیٹھی اور غور کیا تو کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، یوں جیسے سب سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے ہوں۔ تب اس کے نہ آنے پر وہ پہلے کچھ حیران سی ہوئی، پھر دھیرے دھیرے کوفت میں مبتلا ہونے لگی، تو اٹھ کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا، اور گو کے اندر کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ وہ اسے اس روپ میں دیکھے، سراہے۔ پھر بھی اس نے مزید انتظار کی بجائے ڈریس چینج کیا، زیور وغیرہ دراز میں ڈالے، پھر منہ ہاتھ دھو کر لیٹ گئی۔ ذہن اچانک ہی منتشر ہو گیا تھا اپنے حسن کے زوم میں۔ اب تک تو وہ اسی گمان میں تھی کہ وہ اس کے سامنے بکھر جائے گا۔ اسے نظر انداز کرتے کرتے ابھی اچانک احساس ہوا تھا کہ زندگی کے خوبصورت موڑ پہ کچھ دیر کو ہی صحیح وہ نظر انداز ہوئی ہے، اور ابھی وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ دروازے کے قریب قدموں کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے یوں ہی لیٹے ہوئے دروازے کی سمت دیکھا، پھر فوراً کسی خیال کے تحت آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک وہ اسے ادھر سے ادھر چلتا ہوا محسوس کرتی رہی، منتظر بھی تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے گا، لیکن اس نے حد کر دی۔ اس قدر انجان بے نیاز جیسے کمرے میں وہ موجود ہی نہ ہو، بس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اس پہ نظر ڈالی تھی۔ اس کے بعد یکسر انجان کچھ دیر کارنر کے پاس رک کر کلائی سے گھڑی اتار کر رکھی، جیب میں سے سگریٹ اور لائٹر نکالا تو ایک سگریٹ سلگا بھی لی، پھر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہاں سے نکلا تو جو انگلیوں میں آدھا سگریٹ دبا تھا اسے صوفے پہ بیٹھ کے ختم کیا۔ اس کے بعد اٹھتے ہی لائٹ آف کر دی، تو وہ جو سانس روکے اس کی ایک ایک حرکت محسوس کر رہی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی آنکھوں پر سے ذرا سا بازو اوپر کر کے دیکھنے لگی۔ بڑے آرام سے اس نے لیٹتے ہی اس کی طرف سے کروٹ بدل لی تھی، اور اس کی اس درجہ خاموشی اور بے نیازی سے وہ کچھ سہم ہی گئی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس سے کچھ خفا سا ہوگا اور شادی نہ کرنے کا سبب بھی ضرور پوچھے گا، جو وہ سوچ چکی تھی کہ کہہ دے گی، مذاق کر رہی تھی، محض ستانے کا موڈ تھا۔ جواباً وہ بھی کچھ سنا لے گا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس لگتا تھا، اور وہ کتنی بول سہی پھر بھی اسے مخاطب کرنے میں پہل نہیں کر سکی۔ کتنی دیر تک اس کے رویے کو سوچتی رہی، پھر نیند مہربان ہو گئی۔ پھر غالباً رات اپنے اختتامی مراحل میں تھی جب اپنے وجود کو شکنجے میں محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی، اور ابھی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن مقابل کا انداز خاصا جارحانہ تھا۔ صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی،
گھڑی دیکھی 10 بج رہے تھے۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، یعنی نئے گھر میں پہلے ہی دن ایسی بے قاعدگی، اور ایسا غالباً اس لیے ہوا کہ ایک تو رات میں سوئی دیر سے تھی، دوسرا اس نے نیند میں سے اٹھایا تھا، اور دوبارہ وہ صبح ہوتے ہی کچھ پہلے سوئی تھی۔ اس کے بعد معمول کے مطابق اٹھنا واقعی ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس نے فوراً واش روم کا رخ کیا۔ نہا کر نکلی تب شیرازی کے خیال کے ساتھ ہی اس کا رویہ یاد آیا، تو ایک پل کو اس کی پلکیں بھیگ گئیں اور دوسرے پل ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گیلے بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی ہوئی ڈریسنگ روم میں جانے لگی کہ نظر تکیے پہ رکھے مخملی ڈبے پر پڑی۔ فوراً بڑھا کر اٹھا لیا اور کھول کر دیکھا، بہت ہی خوبصورت کنگن تھے۔ سمجھ گئی یہ اس کی طرف سے پہلا تحفہ ہے، یعنی رونمائی، لیکن جب تک وہ خود نہیں پہنائے گا وہ انہیں نہیں چھوئے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈبہ بند کر دیا۔ پھر ڈریسنگ روم میں آ کر بال سلجھا رہی تھی کہ شیرازی کے رشتے کی بڑی بھابھی اور بہن آ گئیں۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کے سر پہ ڈال لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بھابھی کے پوچھنے پر اس نے نہ سمجھی کے عالم میں دیکھا تو وہ کہنے لگیں، شیرازی بتا رہے تھے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے تمہیں نہیں اٹھایا، بس ذرا سر میں درد تھا، وہ یہی کہہ سکی۔ رات اتنی پیاری لگ رہی تھی، نظر لگی ہوگی، آپا نے کہتے ہوئے یہ اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور برش اٹھا کر اس کے بال سلجھانے لگیں تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولی، میں کر لوں گی، جب تک تم میک اپ کر لو سب لڑکیاں تمہارے پاس آنے کو بے چین ہیں۔ انہوں نے گویا جلدی کرنے کا اشارہ دیا اور وہ میک اپ کرنے میں ماہر تھی، لیکن ان کی موجودگی کے باعث ذرا سے لوشن کے بعد لپسٹک لگا لی۔ آپا نے بال سلجھا لیے تو اس نے انہیں 2-4 بل دے کر چھوڑ دیا۔ بھابھی ناشتہ لائے چلی گئیں تو وہ دوپٹہ سر پہ ڈال کر آپا کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ پھر جیسے ہی وہ ناشتے سے فارغ ہوئی سب لڑکیاں اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ رات وہ صرف ان کی آوازیں سنتی رہی تھی، اب ایک ایک کو دیکھ رہی تھی۔ خاصی خوش شکل اور سمارٹ لڑکیاں تھیں، سب شیرازی کی کزن تھیں، کوئی چچا زاد، کوئی ماموں زاد وغیرہ، اور اس کا یہ خیال فطری تھا کہ جب خاندان میں اچھی خوش شکل لڑکیاں موجود تھیں پھر باہر سے لڑکی لانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ اسی خیال کے تحت ایک ایک کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا کمی ہے اور اس میں کیا کمی ہے۔ بھئی آپ تو ہمیں یوں گھور رہی ہیں جیسے ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں۔ نرجس کے ٹوکنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی مسلسل سب کو گھور رہی ہے۔ اندر ہی اندر خود کو سرزنش کرتے ہوئے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ایک بات بتائیں، بینا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، آپ کی کس بات یا ادا سے شیرازی متاثر ہوئے تھے؟ ہاں، صرف حسین چہروں سے تو وہ کبھی مروب نہیں ہوئے جو ہم سمجھے کہ وہ آپ کے حسن پر مرمت ہے۔ بینا کی بات پہ نرجس مزید وضاحت کرتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ ذرا سا نفی میں سر ہلا کر بولی، پتہ نہیں، یہ تو آپ انہی سے پوچھیں، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ اور وہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ شیرازی کو آتے دیکھ کر فوراً سر جھکا لیا۔ تب نرجس اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی، شیرازی، ہم نویرہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کس ادا نے آپ کو متاثر کیا اور یہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں۔ انہیں واقعی پتہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت سیدھا سادہ لہجہ تھا اس کا، نہ شوخی نہ مینی خیزی۔ وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر درزیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیوار کے ساتھ رکھے ریک میں جانے کیا تلاش کرنے لگا تھا؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں؟ سب لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، جاننے کو بے چین۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ جانے لگا کہ شمائلہ روک کر بولی، شیرازی پلیز، ہم جاننا چاہتے ہیں، بتائیں نا۔ سوری۔ وہ بڑے آرام سے سب کو مایوس کر کے چلا گیا، جبکہ وہ مطمئن سی ہو گئی کیونکہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے وہ ہرٹ ہو۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی، سبھی اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن ایک وہی ہنوز نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اب تک ایک بار بھی غلطی سے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، جب ہی اس کے چہرے پر کسی شوخ جسارت کی کوئی پرچھائیاں نہیں تھیں۔ اس کے برعکس اس کی جبری جسارت پر اب وہ اندر ہی اندر کٹ رہی تھی۔ سویرا 1-2 بار اسے ٹوکا بھی کہ وہ اس طرح کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہے تو وہ جل کر بولی تھی، میری مرضی۔ تقریب کے بعد ندا اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تو اس نے سوچا شیرازی کے آنے سے پہلے ہی چینج کرے، کیونکہ جس طرح اس نے نظر انداز کیا تھا وہ بھی جتانا چاہتی تھی کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ڈریسنگ روم کا دروازہ لاک دیکھ کر وہ تیزی سے جھنجھلا گئی۔ شیرازی کی طرف بالکل دھیان نہیں گیا، یہی سمجھی کہ اس کی غلطی سے لاک لگا ہوگا۔ کچھ دیر سوچا، پھر چابی کی تلاش میں دراز کنکالنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ آ گیا، بڑے آرام سے صوفے پہ بیٹھا، سگریٹ سلگائی اور کتنا انجان سہی، پھر بھی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو بے حد جھنجھلائی ہوئی کارنر کی دراز پہ جھکی ہوئی تھی۔ زرتار آنچل ڈھلک کر شانوں سے بھی پھسل رہا تھا اور اس کے تن پہ سجے سارے لوازمات کی جھنجھلاہٹ کا ساتھ دیتے لگ رہے تھے۔ ماتھے پہ سجی بندیا اور کانوں میں آویزیں آگے پیچھے جھول رہے تھے۔ ہاتھوں کی جنبش سے چوڑیوں کی کھنک خاموشی میں خوبصورت ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس طرف سے مایوس ہو کر وہ اس کی طرف کے کارنر کی دراز کنکھالنے لگی۔ چابی یہاں بھی نہیں ملی، تب ناچار اس سے پوچھنا پڑا۔ سیدھی کھڑی ہوئی تو کچھ ناگواری سے بولی، چابی کہاں ہے؟ اور وہ براہ راست اسے دیکھنے کے بہانے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ڈریسنگ روم کی چابی،
اس نے زور دے کر کہا تو اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا تو وہ سلک کر بولی، مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر پلٹ کر اپنی جگہ پر جا بیٹھی اور زیور اتار اتار کر دراز میں پھینکنے لگی۔ آخر میں کانچ کی چوڑیاں اتارتے ہوئے ہاتھ بھی زخمی کر رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور چابی لگا کر لاک کھول دیا۔ آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ محض تنگ کرنے کی غرض سے اس نے لاک لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لی تھی، لیکن تنگ کرنے کا یہ طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا اس کا دل، چاہا اسی وقت اسے صاف بات کرے، لیکن وہ اتنا سنجیدہ اور کچھ باروب سا نظر آ رہا تھا کہ اس کی ہمت نہیں پڑی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر جب ڈیڈی نے اسے پوچھا کہ وہ ہنی مون کے لیے کہاں جا رہے ہیں تو وہ بہت سہولت سے منع کرتے ہوئے کہنے لگا، کہیں نہیں، اصل میں آج کل کام کا پریشر زیادہ ہے، پھر اگلے ماہ ہمارا ایک پروجیکٹ اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ میں وہاں ٹرانسفر ہو جاؤں گا، پھر وہاں کام سے پہلے ہم کچھ گھوم پھر لیں گے، ابھی تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب سے خاصی مایوس ہوئی، جبکہ ڈیڈی نئے پروجیکٹ کی تفصیل پوچھنے لگے تھے۔ قدرے توقف سے ممی نے غالباً محسوس کیا تو ٹوکتی ہوئی بولی، شیرازی، ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے، کچھ دنوں کے لیے صحیح تم نے ویرا کو سوات وغیرہ لے جاؤ۔ کیسے لے جاؤ ممی، میرے پاس ایک دن بھی نہیں ہے، ابھی بھی آفس جا رہا ہوں۔ کیا یعنی تم؟ میرا قصور نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا تھا ابھی شادی نہیں کرے، لیکن آپ… نان سینس۔ ممی نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ تم نے مجھ سے اسلام آباد ٹرانسفر کی بات کی تھی اور میں نے اس لیے شادی میں جلدی کی کہ تمہیں اکیلے نہ جانا پڑے۔ ٹھیک تو ہے، اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ممی کچھ کہتی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حقیقتاً اس کا دماغ گھوم گیا تھا، یعنی سب کے سامنے اس نے اسے غیر اہم قرار دے دیا تھا، اور یہ سراسر اس کی توہین تھی۔ بری طرح تل ملاتی اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ وہیں سے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس نے گاڑی کی آواز سن کر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا اور اس کے جانے پر مزید تل ملا گئی تھی۔ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو جیسے میں اس کی منت خوش آمد کروں گی۔ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ ندا دروازہ نوک کرتی ہوئی اندر چلی آئی اور کچھ خائف سی ہو کر بولی، بھابھی آپ خفا تو نہیں ہیں؟ کس سے؟ وہ قصداً انجان بن گئی۔ وہ بھائی جان نے شاید آپ کو ہرٹ کیا ہے، اور اسے غصہ تھا تو، لیکن وہ تصدیق کر کے گھر کے بقیہ افراد کی نظروں میں اپنی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ندا کی بات پہ ہنستی ہوئی بولی، ارے نہیں، شیرازی نے رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ بہت مصروف ہیں اور ہم ہنی مون کا پروگرام سیٹ کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ممی کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ممی ابھی جانے کو کہہ رہی ہیں اور ہمارا پروگرام اگلے مہینے کا ہے۔ شیرازی اسلام آباد سیٹ ہو جائیں پھر۔ کوئی آپ بھائی جان سے متفق ہیں؟ ندا یہ دیکھ کر کہ وہ خفا نہیں ہے مطمئن ہو گئی، جبکہ وہ اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی اور اسے مزید جھوٹ بولنا اور ندا کے سامنے پوز کرنا بہت مشکل تھا، تو اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ پھر تیاری کے دوران ہی اس نے ممی کے گھر جانے کا سوچ لیا، اور جب اپنے کمرے سے نکل کر ساس سے کہا تو انہوں نے صاف لفظوں میں منع تو نہیں کیا، لیکن شادی کے بعد پہلی بار اکیلے میکے جانے پر انہیں اعتراض ہوا، اور انہوں نے کہا بھی نرمی سے، ایسے نہیں جاتے بیٹا، شیرازی آ جائے اس کے ساتھ جانا۔ شیرازی کو تو فرصت ہی نہیں ہے ممی، اور انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میں چلی جاؤں۔ اس نے بدلے کے طور پر اس کا نام لے دیا، اور ممی جھٹلا بھی نہیں سکی، کیونکہ ابھی وہ دیکھ چکی تھی کہ ایک دن کی دلہن کو چھوڑ کر وہ آفس چلا گیا تھا، جس پر وہ پہلے ہی نالاں تھی۔ اس نئی بات پہ انہیں غصہ آ گیا۔ شیرازی احمق ہے، ذرا آنے دو اسے، میں پوچھتی ہوں، مشرق اور مغرب میں تمیز نہیں رہی اسے، نالائق گدھا۔ اور بھی بہت کچھ اس نے دل ہی دل میں کہا، پھر فوراً چہرے پہ مایوسی سجا کر بولی، میں کیا کروں ممی، مجھے بھی جانا ہے۔ شام میں چلی جانا، اس طرح اکیلی جاؤ گی تو تمہارے گھر والے بھی برا منائیں گے۔ ممی نے پھر اس کے لیے نرم لہجہ اختیار کیا، اور وہ سمجھ رہی تھی، پھر بھی بضد، تب مجبوراً انہیں اجازت دینی پڑی۔ گھر آئی تو ممی خفا ہونے لگیں، جس پر وہ چڑھ کر بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں شیرازی کی انگلی پکڑ کر چلوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے، آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے اور تم اس طرح چلی آئی ہو۔ تمہاری ساس نے بھی نہیں روکا؟ روکا تھا، پھر میری ضد سے مجبور ہو گئی، اور اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ خفکی سے کہہ کر واقعی جانے لگی تو ممی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسی بچکانہ حرکتیں تم پہلے تو نہیں کرتی تھیں، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر اسے بٹھا کر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، اگر شیرازی نے تمہیں آنے کے لیے کہا تھا تب بھی تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، اس طرح تو بیٹا وہ ہمیشہ کے لیے لاپرواہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہی مرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر سادگی سے پوچھنے لگی، تو کیا میں واپس چلی جاؤں؟ بے وقوف، ممی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اب کیوں جاؤ گی؟ البتہ آئندہ خیال رکھنا۔ اب یہ بتاؤ، ناشتہ کرو گی یا؟ نہیں ممی، بس چائے پیوں گی۔ اچھی بات ہے، اور اگر آرام کرنا چاہو تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں چائے وہیں بھجوا دیتی ہوں۔ ممی نے اسے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو کچھ دیر تک ممی کی باتوں کے زیر اثر اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی شیرازی کا خیال آیا اور اس کا رویہ، تو وہ پھر سے متنفر ہو گئی تھی۔
شام میں جب وہ اسے لینے آیا تو ممی پاپا کے سامنے یہی ظاہر کرتا رہا جیسے وہ اس سے کہہ کر آئی ہو، اور اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ ممی نے رات کے کھانے پر خاصا اہتمام کر لیا تھا، جس پر اس نے احتجاج کیا۔ مہمان نہیں ہے ممی، آپ اتنا تکلف نہیں کیا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کیا بات کرتے ہیں، یہی دن ہے مہمانی کے، مزے لوٹ لیں، دانش بھائی نے خوش دلی سے کہا تو جواباً اس نے چھیڑا، آپ کے کبھی ارادے ہیں ایسا مہمان ہونے کے؟ میزبانی سے فرصت ملے گی تب سوچوں گا۔ دانش بھائی کی برجستگی پر وہ ہنسا، لیکن وہ برا سمو بنا کر بولی، سب بہانے، صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو شادی کرنی ہی نہیں ہے؟ ہیں، یہ تم سے کس نے کہا؟ دانش بھائی قصداً حیران شکل بنا کر اسے دیکھنے لگے تو وہ سر جھٹک کر بولی، میں سب سمجھتی ہوں۔ تم اتنی سمجھدار کب سے ہو گئیں؟ جناب میں شروع سے ہی سمجھدار ہوں اور لوگ میری ذہانت کا اعتراف کر چکے ہیں، وہ روانی میں کہہ گئی، اور وہ چونک کر دیکھنے لگا کیونکہ فوراً ہی اپنی بات یاد آئی تھی۔ آپ تو بلا کی ذہین ہیں اور مجھے ذہین لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کون لوگ اعتراف کر چکے ہیں، ذرا مجھے ان کے نام پتے بتاؤ، دانش بھائی نے کہا تو اس سے پہلے وہ بول پڑا، ہوں گی کوئی بیوقوف۔ پھر اسے کہنے لگا، چلے نویرا، خاصی دیر ہو گئی ہے۔ چلے، اچھا ممی ہم چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ممی کے گلے لگی، پھر پاپا کے قریب رکی تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس کے بعد وہ شیرازی کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ کچھ مگن سی انہیں چھوڑ کر پہلے ہی باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پیچھے آیا تو اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ خفگی کے ساتھ غصہ اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے برابر بیٹھی، اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ خاصی لا تعلق سی ہو کر یوں ظاہر کرنے لگی جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں، اور تمام راستہ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ اسے روک کر سخت لہجے میں بولا، سنو، آئندہ تم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی، سمجھی تم؟ وہ کہنا چاہتی تھی نہیں، لیکن وہ اپنی بات پوری کیے فوراً آگے بڑھ گیا تھا، اور وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ پھر قصداً سست روی سے اندر آئی تو ممی اور ندا لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر انہی کے پاس آ بیٹھی، جبکہ دھیان اس کی طرف تھا اور اس کے لہجے کی سختی کو وہ بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ممی نے اس کے گھر والوں کا احوال پوچھ ہی لیا تو اس نے ایسے ہی بے دہانی میں مختصر جواب دیا۔ پھر ان کے پاس اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ چہرے پر ابھی بھی سختی تھی اور بھووں کے درمیان کھنچی گہری لکیر سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، لباس تبدیل کر کے واپس آئی۔ تب بھی اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اپنی جگہ پر لیٹی تو خاموش نہیں رہ سکی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اسے متوجہ کیے بغیر کہنے لگی، میں آپ سے آپ کے غلط رویے کا سبب نہیں پوچھوں گی شیرازی، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کس مقصد کے تحت مجھ سے شادی کی۔ وہ اس کی پوری بات توجہ سے سننے لگا تھا، لیکن انداز ہنوز تھا، جس سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دو ٹوک بات کرنے کا سوچ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی۔ پھر اسے دیکھتی ہوئی بولی، اگر آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ کیسا بدلہ؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ٹوک گیا تو وضاحت دیتے ہوئے وہ کچھ رک سی گئی۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر کہنے لگا، چلو تم نے خود ہی بات شروع کی ہے تو پہلے اس بات کی وضاحت کر دو کہ کیوں منع کر رہی تھی شادی سے۔ سوری شیرازی، اگر مجھے 100% یقین ہو کہ میرا جواب سن کر دوسروں کی طرح آپ بھی اسے میری نادانی پر محمول کر کے مطمئن ہو جائیں گے، تب بھی میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ اس نے معذوری کا اظہار کیا، بھی تو اتنے مضبوط لہجے میں کہ وہ حیران ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، جس پر وہ پہلو بدل کر بولا، فائدہ ہو بھی سکتا ہے، تمہارے جواب نے اگر مجھے مطمئن کر دیا تو میرا رویہ تبدیل ہو سکتا ہے، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسی، گویا میری خوشی اور ناخوشی کا دار و مدار میرے جھوٹ پر ہے۔ تو کیوں نہ میں کوئی خوبصورت سے جھوٹ بول دوں، آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں، میں کم از کم جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ مجھے آپ کو آزمانے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی میں۔ بس خاموش ہو جاؤ نویرا، وہ انتہائی سخت لہجے میں ٹوک کر بولا، تم مسلسل میری نفی کر رہی ہو۔ اب اس وقت جب میں تمہارا شوہر ہوں تب بھی تمہیں کوئی خیال نہیں؟ مجھے خیال ہے، جب ہی تو آپ کے غلط رویے کا سبب جاننا چاہتی ہوں اور آپ پرانی بات لے بیٹھے۔ میرا رویہ غلط نہیں ہے، بس سمجھو کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ گئی، گویا خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ تب وہ ہاتھ بڑھا کر دوبارہ کتاب اٹھاتے ہوئے بولا، بس اب سو جاؤ۔ وہ اس کی بات پہ فوراً عمل کرنے کی بجائے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو خاموشی سے اپنی جگہ پہ لیٹ گئی، اور چونکہ وہ بات بے بات رونے والی لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس کی باتوں پر کڑنے کے ساتھ اندر ہی اندر تل ملا بھی رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سونے سے پہلے اسے یہ ضرور کہہ دے کہ وہ جیسا بھی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی اس خواہش کو دبایا اور کروٹ بدلی تو سویرا کی بات یاد آئی۔ ایمان سے نویرا، تم بہت لکی ہو، اتنے سلجھی ہوئی اور ذہین شخص کی رفاقت تمہیں ملے گی کہ ساری زندگی خود پہ رشک کرتی رہو گی۔ ہاں، رشک، زندگی گزر جائے بڑی بات ہے، اس نے بے حد تلخی سے سوچا تھا۔
پھر پہلے تو وہ خود کو انجان اور لاتعلق پوز کرتی تھی، لیکن اب سچ مچ لاتعلق سی ہو گئی تھی، خود اپنے آپ سے بھی لاپرواہ۔ حالانکہ اس نے کبھی خود سے لاپرواہی نہیں برتی تھی، لیکن شیرازی کے رویے نے اتنا مایوس کیا تھا کہ اب اسے سب فضول لگتا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ سراہنا تو دور کی بات شوق سے دیکھتا بھی نہیں تھا تو وہ خود پہ کیوں اتنی محنت کرتی۔ کپڑے بھی اسی وقت بدلتی جب ممی یا ندا ٹوکتی، ورنہ اسے خیال نہیں آتا تھا۔ اس شام وہ ایسے ہی عام سے کپڑوں میں اس کے ساتھ ممی کے گھر آئی تو اتفاق سے سویرا اور سلمان بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ سویرا اسے دیکھ کر نہ صرف حیران ہوئی بلکہ فوراً ٹوک بھی دیا، یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وقت کا تقاضا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ سویرا بالکل نہیں سمجھی اور شیرازی کو دیکھا تو اس نے بھی نہ سمجھنے کے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اسی اثنا میں وہ ممی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ تب سویرا شیرازی سے پوچھنے لگی، ناراض ہے کیا؟ مجھ سے تو نہیں ہے، آپ کا پتہ نہیں؟ ابھی پتہ کر لیتی ہوں۔ شیرازی کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے سویرا اس کے پاس آئی تو وہ پوچھنے لگی، تم کب آئیں؟ میں صبح سے آئی ہوں، خیال تھا تمہیں بھی فون کر کے بلاؤں گی لیکن مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، ہاں وہاں دیر ہو گئی۔ خیریت؟ ہاں بس۔ سویرا کی مسکراہٹ نے اسے سارا معاملہ سمجھا دیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، یعنی میں خالہ بننے والی ہوں؟ آہستہ بولو، سب بیٹھے ہیں، بلکہ آؤ ہم اندر چلتے ہیں۔ سویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے کمرے میں آتے ہی بولی، ہاں بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا ہوا میرے حلیہ کو؟ ٹھیک تو ہوں؟ چلو اس بحث میں نہیں پڑتے، یہ بتاؤ خوش ہو؟ سویرا نے اس کے سادہ سے چہرے کو بغور دیکھ کر پوچھا تو وہ نہ چاہتی ہوئے بھی تلخ ہو گئی اور قدرے طنز آمیز لہجے میں بولی، ہاں کیوں نہیں، اتنے سلجھے ہوئے اور ذہین شخص کی رفاقت ملی ہے مجھے، میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ بہت خوش ہوں، اتنی کہ مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ نویرا؟ اس کے انداز پہ ٹھٹک کے سویرا نے آہستہ سے اس کا کندھا دبایا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تو مجھے پاگل بھی کہو گی جب میں یہ بتاؤں گی کہ جس شخص نے تم سب کو بہت متاثر کیا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات پہ سویرا کتنی دیر تک سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، پاگل تو نہیں، بے وقوف ضرور کہوں گی، کیونکہ تم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی، اس لیے اب اگر شیرازی سچ مچ تمہارے لیے آسمان سے ستارے بھی توڑ کر لائے گا تو تم بس رہنے دو، مجھے پتہ ہے تم سارے الزام میرے سر رکھو گی۔ اس نے اکتا کر ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں بلکہ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ سلمان کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی اور سلمان بھائی باری باری دونوں کو دیکھ کر بولے، آپ دونوں خواتین اپنے اپنے مجازی خدا کی برائیاں کر کے سخت گنہگار ہو رہی ہیں۔ ہاں ہمیں اور تو کوئی کام ہی نہیں جیسے، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا تو سلمان بھائی اپنے پیچھے آتے شیرازی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہوئے بولے، کھاؤ شیرازی کی قسم کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہہ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور جانے لگی کہ سلمان بھائی اس کے سامنے آ گئے۔ قسم تو کھائی نہیں تم نے؟ آپ کی قسم، انہیں دھکیل کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر سب کے اصرار کے باوجود شیرازی رات کے کھانے تک نہیں رکا اور اسے بہت برا لگا کہ ممی پاپا کی محبت بھرے اصرار کو وہ رد کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، نہ ہی گھر آ کر اس نے ٹوکا۔ پتہ نہیں کیسے وہ آپ ہی آپ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی اور ان فاصلوں کو وہ محسوس کر رہا تھا۔ چاہتا تو کم کر سکتا تھا لیکن اس کے برعکس اسے پہلے سے زیادہ نظر انداز کر رہا تھا۔ کسی وقت اسے یوں لگتا جیسے اس گھر میں سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ جس وقت وہ آفس سے لوٹا وہ برآمدے میں کھڑی تھی اور وہ یوں اس کے قریب سے گزر گیا کہ اسے خود کو اپنی موجودگی کا یقین دلانا پڑا۔ بہرحال یہ حالات اس سے مزید متنفر کر رہے تھے اور پھر ایسی حالات میں وہ اس کے ساتھ اسلام آباد چلی آئی، کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ ممی کے سامنے اس نے بہت عذر تراشے تھے کہ وہ اکیلی بور ہوگی، لیکن ممی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ مرد کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں ان کے بیٹے میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے تھے جو اسے نظر نہیں آتے تھے۔ اسلام آباد میں شیرازی کو اپنی رہائش کا انتظام خود ہی کرنا تھا اور ظاہر ہے یہ فوری ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا کہ رہائش کا انتظام کرنے کے بعد اسے لے جائے گا، لیکن ممی نے اس کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ غالباً وہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی محسوس کر گئی تھیں، اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو اہمیت نہ دیتی بھی کہا تھا، رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے چچا جان کے ہاں ٹھہر جانا۔ اچھا ہے نویرا ان کی فیملی کے ساتھ گھل مل جائے گی، پھر اسے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ممی نے اس کے سامنے ہی چچا جان کو فون کر کے اس کی اور نویرا کی آمد کا بتایا تھا۔ جب بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس کے چچا زاد مسعود اور علینا موجود تھے۔ مسعود کو تو وہ اپنی شادی پہ دیکھ چکی تھی، البتہ علینا سے پہلی بار مل رہی تھی، پتہ نہیں وہ اس کی شادی پر کیوں نہیں آئی تھی۔ اس کی دوسری کزنس کی طرح خاصی خوش شکل اور کچھ مغربی رنگ میں ڈھلی ہوئی علینا کو دیکھ کے بھی اس نے یہی سوچا کہ خاندان کی خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے باہر شادی کیوں کی۔ شیرازی، یا تمہاری بیوی کم گو ہے یا تم اس کے بولنے پر پابندی لگا رکھی ہے؟ علینا نے جس بے تکلفی سے شیرازی کو مخاطب کیا وہ چونک کر دیکھنے لگی اور دھیان اس کی طرف بھی تھا کہ وہ کیا جواب دیتا ہے، اور وہ الٹا اسے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ کچھ غائب سی لگتی ہے، کیوں نویرا؟
علینا نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہی اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً سنبھل کر بولی، میں کیوں خائف ہوں گی اور کس سے؟ واقعی تم کیوں کسی سے خائف ہوگی؟ علینا نے اس کی تائید کرتے ہوئے شیرازی کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، اور وہ چڑھتی نظر اس پہ ڈال کر شیشے سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ چچا جان کا گھر کافی بڑا تھا اور افراد گنتی کے 4، چچا جان، چچی جان، علینا اور مسعود۔ علینا ان کی بڑی اولاد تھی، انٹر کے بعد اپنے ماموں کے پاس لندن چلی گئی تھی۔ غالباً اس کا شوق تھا، وہاں سے ماسٹرز کر کے ابھی حال ہی میں لوٹی تھی جب بھی اس پر مغربی رنگ نمایاں تھا، گو کہ وہ بھی کوئی گھٹے ہوئے ماحول کی پروردہ نہیں تھی، پھر بھی علینا کے حد درجہ بے باکانہ انداز اسے ناگوار گزرے تھے۔ البتہ مسعود ٹھیک تھا، ایم ایس سی کر رہا تھا، خاصا سنجیدہ اور بردبار نظر آتا تھا۔ بہرحال چچا جان اور چچی جان دونوں ہی ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ چچا جان تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شیرازی کو الگ گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اسلام آباد میں ہے ان کے پاس رہیں، ان کے گھر میں بہت گنجائش ہے، اوپر کا پورشن تو خالی ہی تھا اور شیرازی نے صاف منع تو نہیں کیا تھا لیکن آمادگی بھی ظاہر نہیں کی تھی، جبکہ وہ یہاں بھی خوش تھی جیسے ہی اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ شیرازی کا نیا پروجیکٹ تھا، اس لیے وہ آتی مصروف ہو گیا۔ صبح سب سے پہلے گھر سے وہی نکلتا تھا، اس کے بعد مسعود، پھر چچا جان، اور علینا کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ ناشتے کی ٹیبل پر وہ موجود ہی نہیں ہوتی تھی۔ 11 بجے اس کی صبح ہوتی، اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتی تھی، اس کے بعد کہیں جانا ہوتا تو چلی جاتی، اور نہ اس کی دلچسپی کے سامان ٹی وی اور وی سی آر، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ اس کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ یوں اس کا سارا دن اکیلے ہی گزرتا تھا۔ کسی وقت چچی جان کے پاس جا بیٹھتی تو کچھ وقت ان سے ادھر ادھر کی باتوں میں گزر جاتا، اور گو کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، پھر بھی وہ خود کو بہت پابند محسوس کر رہی تھی۔ ظاہر اپنے گھر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، لاکھ پابندیاں ہوں پھر بھی بندہ خود کو آزاد محسوس کرتا ہے، کم از کم اپنے ہر عمل میں تو آزاد ہی ہوتا ہے۔ کبھی بے ساختہ گنگنانے کو دل چاہتا، کبھی ہنسنے کو، کبھی رونے اور کبھی اونچا بولنے کو، اور جب اپنی بے ساختگیوں پہ پہرے بٹھاتے بٹھاتے وہ تھک گئی تو اس رات اس سے پوچھنے لگی، آپ نے ابھی تک رہائش کا انتظام نہیں کیا؟ کیا مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، اپنا گھر لیں گے۔ کب؟ اس کی بے صبری سے پوچھنے پر اس نے چونک کر دیکھا، پھر قدرے توقف سے پوچھا، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اپنے گھر میں تمہیں اچھا لگے گا؟ وہاں بھی تم ایسے ہی رہو گی، بیزار اکتائی ہوئی سی۔ وہ خاموش رہی تو خود ہی کہنے لگا، بہرحال کچھ دن کی بات ہے، پھر اپنے گھر چلیں گے۔ گھر میں نے لے لیا ہے اور اس کے فی الحال 2 کمرے بھی ڈیکوریٹ کروا دیے ہیں۔ چلنے کو تو ہم ابھی بھی چل رہے ہیں لیکن کچن میں کچھ کام کرنا آنا باقی ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ کوئی کل وقتی ملازم مل جائے تاکہ اکیلے میں تمہیں پریشانی نہ ہو۔ جس سرسری انداز میں وہ بتا رہا تھا اسی سرسری انداز میں وہ سن رہی تھی، لیکن اس کی آخری بات پر بھی اختیار اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، ظاہر ہے میں صبح کا گیا شام اور کبھی رات میں لوٹتا ہوں، اس دوران تمہیں گھر کے علاوہ باہر کے بھی کام ہو سکتے ہیں، اس لیے ملازم ضروری ہے۔ وہ ابھی بھی خاموش رہی تو کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے بھی مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگلے دن شام سے ذرا پہلے وہ خاموشی سے اکتا کر برآمدے میں نکل آئی۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی، پھر بھی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ شام لان میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، وہ ایسے مناظر سے بہت دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی، اور ابھی بھی اس کی نظریں ادھر ہی بھٹک رہی تھیں، لیکن منتشر ذہن کے باعث اسے اس منظر میں کوئی دلکش نظر نہیں آئی۔ رات سے اب تک وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ وہ اتنی ڈل زندگی کیسے گزارے گی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے اپنا ہمنوا بنائے۔ سویرا اور ممی تو اسے ہی نادان اور بے وقوف کہہ کر الٹا اسے سمجھانے لگتی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں شیرازی کا سرد رویہ محسوس کیوں نہیں ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ ان کے سامنے وہ کچھ اور ہی بن جاتا تھا۔ آخر کب تک وہ اس طرح پوز کرے گا، اس نے سوچا، اور وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ چوکیدار کے پورا گیٹ کھولنے پر وہ یوں ہی ادھر دیکھنے لگی۔ گاڑی اندر آ رکی اور شیرازی کے ساتھ علینا کو اترتے دیکھ پہلی بار اسے کچھ عجیب سا لگا، حالانکہ اتنے دنوں سے وہ یہاں تھی، گو کہ علینا کے حد درجہ بے باکانہ انداز اسے ناگوار گزرتے تھے، لیکن شیرازی کے ساتھ اس کی بے تکلفی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ بھی اس کے لیے غیر اہم سا تھا۔ اور اب اچانک جانے کیا ہوا تھا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا، بالکل غیر ارادی طور پر وہ اسے دیکھے گئی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس کے ساتھ کمر ٹیکے کھڑا تھا، 3 پیس سوٹ میں اس کی وجاہت نمایاں تھی، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کا انداز خاصا لیا دیا سا تھا۔ علینا کی بات سنتے بھی اسے دیکھ بھی سرسری نظر سے رہا تھا۔ بہت متاثر کن شخصیت ہے شیرازی کی۔ سویرا کی سرگوشی کہیں قریب ہی سنائی دی تو اس نے گھبرا کر اس پر سے نظریں ہٹا لیں، اور ایک بار پھر وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ علینا نے اسے دیکھ کر پہلے وہیں سے پکارا، پھر تیز قدموں سے قریب چلی آئی اور تعجب سے پوچھنے لگی، تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو کندھے اچکا کر ہنوز اسی انداز میں بولی، کمال ہے، کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ پتھر سے بنی ہے یہ۔ اکب سے اس کی آواز آئی، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اسے دیکھ کر بولا، بیمار پڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ جاؤ سویٹر پہنو۔ پہن لوں گی، وہ کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
لگتا ہے نویرا یہاں آ کر بور ہو گئی ہے، علینا بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھر شیرازی سے کہنے لگی، شیرازی کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالا کرو، دیکھو تو بیچاری کیسے مرجھا سی گئی ہے۔ اف، وہ بری طرح سلگ گئی، یعنی اب وہ بیچاری ہو گئی تھی۔ بیچاری کو کہیں آنے جانے کا شوق ہی نہیں، نہ سیر و تفریح نہ شاپنگ۔ وہ کہہ کر سگریٹ سلگانے میں لگ گیا تو علینا تعجب سے اسے پوچھنے لگی، کیوں نویرا، کیا تمہیں کسی چیز کا شوق نہیں ہے؟ اس کا دل چاہا وہ بدلے میں اسے بری طرح ہرٹ کرے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی دل اس کے لیے کسی اور انداز سے دھڑکا تھا، اس لیے چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ سکی تو اٹھتے ہوئے بولی، میں چائے کا کہا ہوں، میرا خیال ہے اندر ہی چلتے ہیں۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ پھر جب سے وہ علینا کی شیرازی کے ساتھ بے تکلفی محسوس کرنے لگی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ فوراً اپنے گھر شفٹ ہو جائے، اور وہ کیا سوچے ہوئے تھا کہ اس روز کے بعد پھر کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے اس کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ چاہتی تو ٹوک سکتی تھی، لیکن ہر بات ہی انا کا مسئلہ بن رہی تھی، کہیں وہ ایسا نہ سمجھے کہیں وہ ویسا نہ سمجھے، جانے کیوں ہر بات اپنی شکست نظر آتی تھی۔ بس اندر ہی اندر کڑنے لگی تھی۔ اس وقت بھی خاموشی سے دیکھتی رہی جب چھٹی کے دن وہ علینا کے ساتھ مری جا رہا تھا، کیونکہ علینا نے بار بار اسے بھی چلنے کو کہا اور وہ اسے دیکھتی رہی کہ وہ کیا کہے گا، تب جائے گی، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں کہا۔ تب اس نے علینا کو صاف منع کر دیا تھا، اور ان کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر اس قدر بے چین رہی کہ اسے خود اپنی حالت پہ رونا آنے لگا کہ وہ کیوں محض تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شام میں جب وہ واپس آیا تو وہ اپنا سوٹ کیس تیار کر چکی تھی اور اس کے کپڑے الماری میں سے نکال کے رکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی کارروائی دیکھتا رہا، پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم اسی وقت اپنے گھر جائیں گے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہ کر بولی تو اس نے بے ساختہ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا لیا، پھر بنیازی سے بولا، اس وقت تو مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تو دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولا، سردی بہت ہے، صبح چلیں گے۔ صبح آپ کو آفس جانا ہوگا۔ چھٹی کر لوں گا۔ صاف ٹالنے والا انداز تھا۔ وہ بھی ضد میں آ گئی، نہیں ابھی چلیں گے، میں نے چچی جان سے بھی کہہ دیا۔ کیا کہا ہے ان سے؟ یہی کہ آپ مجھے تیار رہنے کا کہہ گئے تھے۔ وہ بلا ارادہ سچ بول گئی۔ یہ تو تم ہر بات میرے سر کیوں ڈال دیتی ہو؟ آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں نے کب؟ علینا کے آنے سے ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ چائے لے کر آئی تھی، ٹرے بیڈ پہ رکھی، پھر اس میں سے ایک مگ اٹھا کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو شیرازی، صرف تمہاری خاطر کچن میں گئی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا فوراً کمبل میں گھس جاؤں۔ وہ جو رک کر اسے دیکھنے لگی تھی، اس کی بات سن کر فوراً الماری کی طرف بڑھ گئی، اور غالباً اس کی حرکت پر ہی علینا اس کی طرف متوجہ ہوئی تو کھلا سوٹ کیس دیکھ کر پوچھنے لگی، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ الماری کے اندر گھسی اس کا جواب سننے لگی، جو بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، بس یار اپنے گھر چلتے ہیں، بہت بے فکری کے دن گزار لیے۔ تو کیا آپ جا رہے ہو؟ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ بول پڑی اور پلٹ کر کھلے سوٹ کیس کو قدرے زور سے بند کر کے گویا جتایا کہ ہر صورت ابھی جانا ہے۔ اپنے گھر آ کر بھی اسے اطمینان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر شام علینا چلی آتی تھی، کبھی شیرازی کے آفس سے آنے سے پہلے، کبھی اس کے آنے کے بعد، اور کبھی اس کے ساتھ ہی آتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح تپ جاتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کس حساب سے اسے گھیرے ہوئے تھی۔ شام کا سارا وقت اس کے پاس بیٹھی بے مقصد باتیں کرتی رہتی۔ وہ ادھر ادھر آتے جاتے اپنے ہر انداز سے ناگواری کا اظہار کرتی، لیکن دونوں میں سے کسی پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اور اس سے زیادہ حیرت شیرازی پر تھی، کیونکہ اس کے بارے میں اس نے سنا بلکہ خود بھی دیکھا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ بہت کم بات کرتا تھا۔ پھر علینا کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس وقت وہ اس نہج پہ سوچتے سوچتے بہت دل گرفتہ سی تھی کہ ڈیڈی اور ندا کی آمد پر وقتی طور پر بہل ہی گئی۔ ممی کیوں نہیں آئی؟ ندا کو گلے لگاتی ہوئی اس نے پوچھا۔ یہاں کی سردی ممی سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے نہیں آئی، ویسے آپ کو بہت مس کرتی ہیں۔ میں بھی سب کو بہت مس کرتی ہوں، بلکہ مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پھر ڈیڈی سے کہنے لگی، ڈیڈی آپ شیرازی سے کہیں نا دوبارہ کراچی ٹرانسفر کروا لیں۔ کیوں، تمہاری بات نہیں مانتا؟ ڈیڈی کے مسکرا کے پوچھنے پر وہ سٹپٹا گئی۔ ظاہر ہے جب کہا نہیں تو ماننے یا ماننے کا کیا سوال۔ وہ فوراً بات بدلتی ہوئی بولی، میں پہلے چائے لے آؤں۔ شیرازی کس وقت آئے گا؟ اگر چچا جان کی طرف نہیں گئے تو 5 بجے سے پہلے آ جائیں گے۔ ویسے آپ چاہیں تو ان کے آفس فون کر لیں۔ لاؤں فون؟ پہلے چائے۔ ان کی بات سکون سے سن کر ڈیڈی نے فوراً کہا تو وہ ہنستے ہوئے کچن میں آ گئی، اور ابھی کیتلی میں پانی ڈال ہی رہی تھی کہ ندا اس کے پیچھے چلی آئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، بھائی جان کو کراچی ٹرانسفر کروا لینا چاہیے۔ آپ لوگوں کے آنے سے گھر اتنا سونا سونا ہو گیا، بالکل دل نہیں لگتا۔ میرا بھی یہاں دل نہیں لگتا، سارا دن اکیلے پاگلوں کی طرح دیواروں کو تکتی رہتی ہوں۔ شیرازی تو شام میں آتے ہیں، اور علینا بھی۔ اس نے قصدن علینا کا نام لے کر کے نکیوں سے ندا کو دیکھا تو وہ خوش ہو کر پوچھنے لگی، علینا باجی آتی ہیں؟ ہاں، تقریباً روزانہ۔ کیسی ہیں؟ میں نے بہت عرصے سے انہیں نہیں دیکھا۔ ندا کی اشتیاق پر وہ ناگواری سے بولی، شام میں آئے گی تو دیکھ لینا۔
بھائی جان تو ان کے آنے پر بہت جھلاتے ہوں گے کیونکہ انہیں شروع سے الینا باجی پسند نہیں رہی، ندا نے کہا تو وہ استہزائیہ ہنسی۔ نہ آئے تو ان کی شام بڑی اداس گزرتی ہے۔ اچھا مذاق کر لیتی ہیں آپ، ندا واقعی مذاق سمجھی اور وہ جل کر بولی، میں ہرگز مذاق نہیں کری۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب کہ ندا نے چونک کر بغور اسے دیکھا، سنجیدگی کے ساتھ چہرے پہ ناگواری لیے اس کا انداز بھی اکھڑا ہوا تھا۔ پھر بھی ندا یقین کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ آپ کا وہم ہے بھابھی، ورنہ بھائی جان کو بھائی خود ہی دیکھ لینا۔ اس نے اکتا کر بات ختم کر دی اور ٹرے اٹھا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا تو ندا کچھ الجھتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ پھر جس وقت وہ رات کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی اس وقت شرازی اور الینا ایک ساتھ آئے۔ ندا اس کے پاس کھڑی تھی، بھائی کی آواز سنتے ہی بھاگی گئی۔ اس نے بس وہیں سے جھانک کر دیکھا، اس کے بعد سارا وقت انتظار کرتی رہی کہ وہ کھانے کے سلسلے میں کچھ پوچھنے آئے گا، یا یہ کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یا کوئی اضافی چیز بنانے کی فرمائش، لیکن وہ نہیں آیا اور ندا کو بھی خیال نہیں آیا۔ غالباً اتنے عرصے بعد جو الینا سے ملی تھی تو اسی سے باتوں میں لگ گئی۔ اس نے اکیلے ہی کھانا تیار کیا، پھر ٹیبل پر بھی لگا دیا۔ اس کے بعد سب کو بلانے آئی، تب ڈیڈی اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، بیٹا تم کیا کر رہی ہو؟ جی میں کھانا بنا رہی تھی۔ کیوں، کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے؟ ڈیڈی نے پوچھا تو اس کے جواب دینے سے پہلے الینا کہنے لگی، ارے ہاں شرازی، میں نے اپنے خانسامہ سے کہا تھا کہ تمہارے گھر کے لیے کل وقتی ملازمہ کا انتظام کر دے، تو ایک روز میں وہ ایک عورت کو لے آئے گا۔ اچھی بات ہے۔ پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، کھانا تیار ہے؟ ہاں چلیں آئیں ڈیڈی۔ چلو الینا جلدی سے کھانا کھا لو، پھر تمہیں گھر بھی چھوڑنے جانا ہے۔ وہ کہتے ہوئے بولا، میں بھی چلوں گی، ندا شوق سے بولی۔ پھر الینا کے ساتھ ٹیبل تک آئی تو کھانے میں اچھا خاصا اہتمام دے کر کہنے لگی، سوری بھابھی میں آپ کی مدد نہیں کر سکی، اصل میں الینا باجی سے اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی اور باتوں میں بھول ہی گئی کہ کوئی بات نہیں، کھانا کھاؤ۔ وہ ٹوک کر کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو ڈیڈی شرازی سے کہہ رہے تھے، بیٹا تمہاری ممی کی بھی خواہش ہے کہ تم اب ان کے پاس رہو، اور نویرا کا بھی یہاں دل نہیں لگا، کوشش کرو دوبارہ کراچی ٹرانسفر کروا لو۔ اتنی جلدی تو یہ ممکن نہیں ہے ڈیڈی، ویسے ہمارا پروجیکٹ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، 1.5-2 سال میں ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم وہیں آ جائیں گے۔ خیر 1.5-2 سال تو زیادہ عرصہ نہیں ہے، کیوں نویرا؟ ڈیڈی نے اسے مخاطب کیا تو اب بھی اس نے بس سر ہلایا۔ پھر ڈیڈی اور ندا کوئی 1 ہفتہ رہے، اور پہلے 1-2 دن تو ندا خود بھی الینا کے ساتھ لگی رہی۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی بھابھی کچھ الگ تھلگ سی رہتی ہے اور اس کی غیر موجودگی کو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا، خصوصاً شرازی۔ اور واقعی اسے اپنے بھائی پر حیرت ہوئی کہ پہلے تو کبھی وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوا تھا، ان سے بات بھی کرتا تو نہایت مختصر اور انداز بھی لیا دیا ہوتا تھا، اور اب ساری شام الینا کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑتا تھا۔ درمیان میں کسی وقت اسے یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اٹھ کر دیکھے کہ نویرا کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اور بھائی کو تو وہ نہیں ٹوک سکی لیکن اس کے پیچھے پڑ گئی۔ آپ غلطی کر رہی ہیں بھابھی، کیوں بھائی جان کو اتنی دیر تک الینا باجی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی ہیں؟ تمہارے بھائی جان کوئی بچے نہیں ہیں جو میں انہیں بہلانے کے لیے الینا کے پاس چھوڑ دوں۔ اس کے اندر یوں بھی غبار تھا، جل کر بولی، لیکن آپ انہیں ٹوک تو سکتی ہیں یا پھر خود ان کے درمیان بیٹھا کریں۔ مجھے کوئی شوق نہیں اپنی انسلٹ کروانے کا۔ اس میں انسلٹ کی کیا بات ہے؟ تمہیں کیا پتہ؟ اچانک ہی ان کے پلکیں نم ہو گئیں، بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا، 2-1 بار میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ باتوں میں شریک ہوں، لیکن شرازی نے یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ پلیز بھابھی روئے نہیں۔ ندا نے اسے گلے لگایا تو اس کے آنسو روانی سے چھلک گئے۔ میں خود بھائی جان سے بات کروں گی۔ نہیں، وہ فوراً ندا سے الگ ہو گئی اور ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، تم شرازی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ کیوں منع کر رہی ہیں آپ؟ بس نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھابھی، یا تو آپ خود سٹینڈ لیں۔ ندا نے اسے اکسایا، پھر الجھتی ہوئی جیسے اپنے آپ سے بولی، آخر الینا باجی کا کیا مسئلہ ہے، کیوں دوسرے کا گھر تباہ کر رہی ہیں، اپنا تو خراب کر چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا تو ندا تعجب سے بولی، آپ کو نہیں پتہ، لندن میں انہوں نے شادی کر لی تھی، پھر سال بعد ہی معلوم ہوا کہ دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ اس وقت بھی مجھے الینا باجی پر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن اب میں کہہ سکتی ہوں کہ غلطی انہیں کی ہوگی۔ شرازی کو معلوم ہے میرا مطلب ہے الینا کی شادی؟ انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا، اور میرا خیال ہے بھائی جان ان کی شادی میں شریک بھی ہوئے تھے، کیونکہ ان دنوں وہ چھٹیوں میں لندن گئے ہوئے تھے۔ ندا سوچتی ہوئی بولی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، بہرحال بھابھی آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ کیا خیال کروں؟ یہی کہ جب الینا باجی آئیں تو۔ شرازی کے آنے سے ندا خاموش ہو گئی، جبکہ وہ یوں ہی بے دھیانی میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھ گیا، پھر وہیں سے ندا کو مخاطب کیا، کل چھٹی کا دن ہے، ندا مری چلو گی؟ ہاں چلیں گے، ندا خوش ہو کر بولی۔ سنا ہے خوب برف باری ہو رہی ہے، پھر تو بہت مزہ آئے گا، کیوں بھابھی؟ ہاں مجھے بھی برف سے ڈھکے پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ بھی ندا کی طرح خوش ہو کر بولی تو الماری بند کرتے ہوئے وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں امڑی گلابی اس کا رونا ظاہر کر رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ کہیں وہ اسے بہت زیادہ تو نہیں ستا گیا۔ بے اختیار ایک قدم اس کی طرف بڑھا،
لیکن پھر کسی خیال کے تحت وہیں سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز مری جاتے ہوئے وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ علینا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، اور وہ تو خاموش رہی، لیکن ندا نے ہر بار ٹوکا تھا کہ انہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس نے پہلے گاڑی چچا جان کے گھر روکی اور انہیں گاڑی میں ہی چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے اندر گیا کہ علینا کو لے کے آتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد بہت مایوس سا واپس آیا اور ڈرائیونگ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اس سے بھی آج ہی بیمار ہونا تھا۔ طنزی انداز میں اس نے تعصب کا اظہار کیا اور فوراً شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی، جس کا بدلہ اس نے یوں لیا کہ مری میں سارا وقت علینا کا ذکر کرتا رہا اور اندر ہی اندر وہ تل ملاتی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ البتہ واپس آتے ہی ندا سے کہنے لگی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی کراچی۔ ضرور چلیں، ندا فوری طور پہ یہی کہہ سکی کیونکہ یہ ساری صورتحال خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، بھائی جان سے پوچھ لیں، پتہ نہیں وہ آپ کو ہمارے ساتھ جانے دیں گے یا نہیں۔ ارے ان کی تو دلی خواہش ہوگی کہ میں کہیں دفان ہو جاؤں۔ اس نے اتنے غصے میں کہا کہ ندا خاموش ہو گئی، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کے جانے کا سن کر خوش ہوگا، لیکن اس کے برعکس رات میں جب اس نے اپنے جانے کی بات کی تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، کیوں جانا چاہتی ہو؟ اپنے آپ سے پوچھیں، وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ اپنے آپ سے کیا پوچھوں؟ یہی کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور قدرے توقف سے ضدی لہجے میں بولی، بس میں جا رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ابھی جانے کی، 1-2 مہینے بعد میرا جانا ہوگا تب تو میں بھی لے جاؤں گا۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ اچانک رویہ بدل لیتا تھا، یوں روب سے بولا کہ کتنی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس دوران مسلسل خود کو سرزنش کرتی رہی کہ آخر اس کی روب میں کیوں آ جاتی ہے۔ کتنی دیر بعد بولنے پہ آمادہ ہوئی تو کہنے لگی، ڈیڈی اور ندا کے ساتھ جانے پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض مجھے تمہارے جانے پر بھی نہیں ہے، بس اپنا خیال ہے کہ ایک تو اکیلا ہو جاؤں گا، دوسرے کھانے وغیرہ کی پرابلم بھی ہوگی۔ نہ تو آپ اکیلے ہوں گے اور نہ کھانے کی پرابلم ہوگی۔ اس کی بات پر وہ خاصی جذبز ہو کر بولی، اماں ہے نا، اب تو کھانے کا انتظام وہی کرتی ہیں، رہی تنہائی تو وہ صرف تمہارے خیال سے دور نہیں ہو سکتی۔ وہ فوراً بول پڑا تو ایک پل کو وہ حیران ہوئی، پھر سر چٹک کر بولی، میرا خیال ہے اب آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے کب میں نے تمہیں بیوقوف بنایا؟ مجھے نہیں پتہ۔ وہ منہ پھلا کر لیٹ گئی۔ پھر جب اس نے ندا کو بتایا کہ شرازی اسے ان کے ساتھ نہیں جانے دے رہا تو وہ بے اختیار بولی تھی، مجھے پتہ تھا بھائی جان آپ کو نہیں جانے دیں گے، وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ بس کرو ندا، تم تو ایسی باتیں نہ کرو۔ اس نے تعصب بھرے انداز میں ٹوکا تو ندا اس کی تھوڑی چھو کر بولی، جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں، یقین کریں، اگر بھائی جان آپ کو جانے کی اجازت دے دیتے تو مجھے بھی بہت دکھ ہوتا۔ میں سمجھی وہ بدل گئے ہیں، لیکن نہیں، وہ نہیں بدل سکتے۔ واقعی وہ نہیں بدل سکتے، اول روز جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہیں۔ ندا نے پتہ نہیں کیا سوچ کر کہا، اور وہ اپنے حساب سے کہہ رہی تھی، آخر کو میرے بھائی ہے۔ ندا اترا کر بولی تو وہ ہاں کے انداز میں سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ڈیڈی اور ندا چلے گئے تو وہ پھر اکیلی ہو گئی۔ ایک اماں تھیں جو کام کاج سے فارغ ہو کر اس کے پاس آ بیٹھتیں اور ان سے وہ کیا باتیں کرتی، بس انہیں کی سنتی تھی۔ پتہ نہیں کون سی زبان بولتی تھیں کہ وہ کوئی بات ہی سمجھ پاتی، اور اپنی بات سمجھانے میں بھی اسے مشکل پیش آتی کیونکہ وہ اردو نہیں جانتی تھیں۔ کسی وقت تو وہ اپنا سر پیٹ لیتی کہ کہتی کیا ہے اور ہوتا کیا تھا۔ اس وقت وہ انہیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش میں جھنجھلائی جا رہی تھی، اور وہ سامنے بیٹھا بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے کے ساتھ اس کی جھنجھلاہٹ میں محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ بیچاری اماں سمجھی کہ وہ ان پر ناراض ہو رہی ہے، مسکین سی شکل بنا کے کھڑی تھیں۔ تب وہ ان پہ رحم کھا کے چلا آیا اور اسے کہنے لگا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ آج زیادہ سردی ہے، فرش نہ دھوئیں۔ تو یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس نے کستن چھیڑا تو وہ غصے سے بولی، آپ کہہ دیں آرام سے۔ اس نے اماں ہی کی زبان میں اس کی بات ان تک پہنچائی اور ان کے جانے کے بعد اسے کہنے لگا، تمہیں تو ان کے ساتھ بہت مغز ماری کرنی پڑتی ہوگی، ایسا کرو ان کی زبان سیکھ لو، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ شکریہ، مجھے اگر سیکھنی ہوگی تو سب سے پہلے وہ زبان سیکھوں گی جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ وہ اس کی بات پر بے ساختہ ہنسا، پھر قدرے شوق نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا سمجھانا چاہتی ہو مجھے؟ اس کی شوق نظروں نے اندر ہلچل مچا دی۔ نروس سی ہو کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ علینا کی گاڑی کا ہارن سن کر ہونٹ بھینچ گئی۔ وہ کچھ دیر رکا رہا، غالباً اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، میں علینا کے ساتھ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ علینا کے ساتھ ضروری کام؟ اس نے تلخی سے سوچا، اور سارے دن اس کے اندر الاؤ دہکتا رہا تھا۔ پھر شام میں وہ لوٹا تو علینا بھی ساتھ تھی۔ اس نے دیکھا ہمیشہ سے مختلف حلیے میں تھا، کاٹن کا شلوار سوٹ، ہاف کوٹ اور دوپٹے کی جگہ مفلر گلے میں لپیٹا ہوا تھا، کچھ سنجیدہ بھی لگ رہی تھی۔ اماں نے چائے بنا لی تو جانے کیا سوچ کر وہ خود ہی ٹرے اٹھا کر ان دونوں کے پاس آ گئی۔ شرازی نے ایک مگ اٹھا کر پہلے علینا کو دیا، پھر خود لیا تو اس نے ٹرے وہیں ٹیبل پہ رکھ دی اور اپنا مگ لے کر بظاہر انجان اور لا تعلق سی ہو کر بیٹھ گئی۔
تم؟ وہ اسے بیٹھے دیکھ کر اسی قدر کہہ پایا تھا کہ وہ بول پڑی، چلی جاؤں؟ خاصی ذہین ہو۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر شاکی لہجے میں بولی، ذہین ہوتی تو یہاں کبھی نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حقیقتاً اس وقت اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کھولتے دل و دماغ کے ساتھ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے علینا کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پہلے علینا ہی سے پوچھے کہ وہ کس حساب سے شیرازی پہ قبضہ جمائی ہوئی ہے، لیکن میں اس خیال سے خود کو روکی ہوئی تھی کہ اگر شیرازی نے اس کی بجائے علینا کا ساتھ دیا تو وہ کتنی ہرٹ ہوگی۔ کتنی دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو وہ ٹہلنے کی بجائے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ تشویش سے پوچھنے لگا، کیا ہوا نویرا، ٹھیک تو ہو؟ علینا چلی گئی کیا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ ہاں کیوں؟ اس کے اتنے آرام سے پوچھنے پر وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے بولی، کیوں آتی ہے وہ یہاں؟ کیا تعلق ہے اس کا آپ سے؟ اس نے ایک گہری نگاہ اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور ہنوز اسی انداز میں بولا، کزن ہے وہ میری۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے اور میں اس کے علاوہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تعلق ہے۔ اس کے چیخنے پر وہ پیشانی پر بل ڈال کر قدرے سخت لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بہت اچھی طرح جانتے آپ نادان نہیں ہیں، اور مجھے تو صرف اتنا بتا دیں کہ جب علینا سے آپ کی پہلے سے کوئی کمٹمنٹ تھی تو پھر مجھے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے جانے لگا، لیکن وہ خود سامنے آ کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے شیرازی، پہلے میری بات کا جواب دیں۔ تمہاری فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ اسے ایک طرف دھکیل کر باہر نکل گیا تو وہ کچھ دیر تک اس کے پیچھے نظریں جمائی کھڑی رہی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر سے لاک لگا دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے، ایک ایک چیز اٹھا کر پٹکتی رہی، اور اس پر بھی غصہ کم نہیں ہوا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اور کیونکہ وہ بات بات پہ رونے والی لڑکی نہیں تھی، اس لیے اپنے رونے پر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ بار بار آنکھیں رگڑتی لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی دروازے پہ دستک کے ساتھ اس نے پکارا، نویرا دروازہ کھولو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور واش روم میں جا کر منہ دھونے لگی۔ واپس آئی تو وہ اسی طرح پکار رہا تھا۔ اب اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ تشویش بھی تھی۔ دروازہ کھولو نویرا۔ کیوں؟ وہ دروازے سے لگ کر تیز لہجے میں بولی، اور دوسری طرف غالباً اس کی آواز سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کا یہ مطلب ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا، اور آپ پلیز بار بار دستک دے کر مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں سو رہی ہوں۔ وہ تنفر سے کہہ کر دروازے کے پاس سے ہٹ آئی اور ادھر ادھر پھینکی ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے خیال آیا کہ اس نے واقعی دوبارہ دستک نہیں دی۔ گویا لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ وہ اصرار کرے گا، لیکن دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تب وہ بری طرح بکھر گئی۔ اپنی جگہ پہ آ کر لیٹی تو ایک بار پھر آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ بھلا ایسا کب سوچا تھا اس نے کہ وہ اس کی نادانی کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے گا؟ پھر کوئی حد بھی ہو، اور اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا وہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، جس طرح وہ اسے مسلسل ذہنی اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ منفی انداز میں سوچتی رہی اور پھر ایسا ہی فیصلہ کر کے سوئی کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی اور وہ یہی سمجھی کہ وہ آفس جا چکا ہوگا، اس لیے منہ ہاتھ دھو کر آرام سے کمرے سے نکل آئی اور سیدھی کچن میں جا رہی تھی کہ لاؤنج میں اسے بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئی۔ وہ اخبار دیکھنے میں مصروف تھا، پھر بھی اس کی موجودگی سے بے خبر نہیں تھا۔ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تو اسے مخاطب کیے بغیر اس کی طرف دیکھے بنا کہنے لگا، جانتی ہو رات مجھے سونے میں کتنی پرابلم ہوئی؟ بلکہ شاید میں پوری رات نہیں سویا۔ صبح کسی وقت آنکھ کھلی تھی، پھر فوراً اٹھ بھی گیا۔ وہ بالکل نہیں سمجھی کہ وہ اس پر کیا جتا رہا ہے اور قدرے توقف سے وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، بہرحال آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، اور سنو میں 1-2 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں، تمہیں اگر یہاں کوئی پرابلم ہو تو چچا جان کے یہاں چلی جانا۔ نہیں، میں کراچی جاؤں گی۔ تب اس نے جو فیصلہ کیا تھا اسی کے تحت حتمی انداز میں بولی، کراچی اگلے مہینے لے جاؤں گا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر جانے لگا تو وہ پکار کر بولی، سنے شیرازی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اس کے پکارنے پہ رک گیا تھا، بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، آئی ایم سوری، میں اس وقت جلدی میں ہوں، اگر بہت ضروری کام نہ ہوتا تو میں رک کر تمہاری بات سنتا۔ خیر کل شام یا پرسوں دن میں آ جاؤں گا، پھر بات کریں گے، اوکے؟ آخر میں قصداً مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے خداحافظ کہتے ہوئے چلا گیا تو وہ صوفے پر آ بیٹھی، اماں کو بلا کر ناشتہ لانے کو کہا اور پھر اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ لاہور کس کام سے گیا ہے۔ مجھے کیا، کسی بھی کام سے گیا ہو؟ اماں کو ناشتہ لاتے دیکھ کر وہ سر چٹک کر بڑبڑائی، پھر ناشتے کے بعد کتنی دیر تک اس کمرے سے اس کمرے میں جھانکتی پھری۔ اب جیسے کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب چچی جان کا فون آ گیا، چھوٹتے ہی کہنے لگی، بیٹا ہو سکتا ہے رات میں تمہیں ڈر لگے، اس لیے یہاں چلی آؤ۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ شیرازی؟ اس نے سوچا، پھر ان سے کہنے لگی، نہیں چچی جان، اماں ہے نا، مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تمہاری مرضی، پھر بھی بیٹا احتیاط کرنا۔ جی اچھا، ویسے شیرازی کہہ گیا تھا کہ تمہیں یہاں بلا لوں،
تم پریشان ہوگی۔ شرازی آپ کے پاس سے ہوتی بھی گئے ہیں؟ وہ ان کی بات پر جذبز ہو کر بولی۔ ظاہرہ بیٹا، اس نے علینا کو بھی تو لینا تھا۔ علینا؟ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ چچی جان پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھیں، اس نے یوں ہی جی جی کہہ کر فون بند کر دیا اور کتنی دیر تک دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا تھا۔ اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، اور علینا کے لیے آئی ایم سوری، اس وقت میں جلدی میں ہوں، اگر بہت ضروری کام نہ ہوتا تو میں رک کر تمہاری بات سنتا۔ ضروری کام؟ اب تم سارے ضروری کام چھوڑ کر آؤ گے شرازی، تب بھی میں تمہاری بات سننے کے لیے نہیں رکوں گی۔ وہ بے حد تنفر سے سوچتی بھی اسی وقت اپنا سوٹ کیس چیک کرنے لگی۔ اکیلی آئی ہو؟ ممی اس کی اجاڑ ویران صورت دیکھ کر ٹھٹک گئیں، پھر بھی فوراً تشویش ظاہر کرنے کی بجائے نرمی سے پوچھا تو اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون کر دیتی تو۔ پہنچ تو گئی ہوں ممی، اس نے اکتا کر کہا تو ممی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹٹولتی ہوئی نظریں تھیں جن سے وہ جھنجھلا کر بولی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ شرازی کہاں ہے؟ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ؟ ہاں بیٹا، بیاہی بیٹی جب اس طرح آتی ہے تو ایسے ہی سوال اٹھتے ہیں، ممی نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ نظریں چرا کر بولی، آپ کے ہر سوال کا جواب یہ ہے کہ شرازی کو چھوڑ آئی ہوں اور اب کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ سوری ممی، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے نزدیک میں بے وقوف، احمق، نادان، جانے کیا کچھ ہوں، اور آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گی۔ ممی اس کی بات سن کر بے وقوف کہتے کہتے رہ گئیں، پھر قدرے توقف سے بولی، میرا خیال ہے اس وقت تم ڈسٹرب ہو، جاؤ آرام کرو۔ اور وہ بھی یہی چاہ رہی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر اس نے کمرے کا رخ کیا جو پہلے اس کا تھا۔ پھر جیسے جیسے پاپا کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ انہیں کیسے مطمئن کرے گی۔ ممی نے تو فی الحال اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، جبکہ پاپا کا اسے پتہ تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ شرازی کو بتائے بغیر چلی آئی ہے تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالیں گے، اور ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اگلی فلائٹ سے اسے خود لے کر شرازی کے پاس پہنچ جائیں۔ ایسی پریشان سوچوں میں گری تھی کہ ممی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، سنو، ابھی تمہارے پاپا کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم شرازی سے خفا ہو کر آئی ہو۔ جی، اسے جیسے یقین نہیں آیا کہ فوری خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہاں، جب تک مجھے ساری صورتحال معلوم نہ ہو جائے تمہارے پاپا تک بات نہیں پہنچنی چاہیے، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ وہ نہیں سمجھی، تب بھی جی کہنا پڑا۔ بہرحال ایک پریشانی سے نجات مل گئی تھی، اس لیے جب پاپا آئے تو بہت نارمل انداز میں ان سے ملی اور ان کے پوچھنے پر یہی بتایا کہ شرازی مصروفیت کی بنا پر نہیں آ سکے۔ پھر سارا دن وہ یہی سوچتی رہی کہ لاہور سے واپسی پر جب وہ اس گھر میں نہیں ملے گی تو وہ کیا سمجھے گا، اور وہ جو سمجھا پہلی فلائٹ سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس وقت وہ سویرا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو کر کھڑی تھی، اچانک اسے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی آمد متوقع تو تھی لیکن اتنی جلدی آئے گا گمان میں بھی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے بہت خاموشی سے اسے دیکھے گیا تو وہ سٹ پٹا کر اس کی طرف رخ موڑ گئی اور بمشکل لہجے کو مضبوط بنا کر بولی، کیوں آیا؟ یہ پوچھنے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں واپس آ کر تمہاری بات سنوں گا؟ پھر تم بغیر کہے سنے کیوں چلی آئیں؟ وہ 2 قدم میں درمیانی فاصلہ سمیٹ کر اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مضبوطی سے اس کا بازو تھام گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا، محض میری سانولی رنگت کے باعث تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا، تمہیں میرے ساتھ کمپلیکس ہوتا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتی، اور میں نے کب تمہیں اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا ہے؟ آپ؟ وہ پریشان ہو گئی کہ وہ کیسے جانتا ہے، کیونکہ اس نے تو اس کے بہت پوچھنے پر بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی سے انکار کیوں کر رہی تھی۔ اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو میں تمہاری خواہش کے مطابق اسی وقت شادی سے منع کر دیتا، لیکن افسوس کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تمہیں چمکتے چہرے اٹریکٹ کرتے ہیں، شخصیت و کردار کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا اور اس کی آخری بات پر وہ جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر بولی، کیا کردار ہے آپ کا؟ یہی کہ بیوی کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں اور دوسری لڑکیوں؟ صرف علینا کی بات کرو۔ وہ فوراً ٹوک کر بولا، اس کے علاوہ تم نے مجھے کس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ کسی اور نے بھی نہیں دیکھا، سمجھی تم؟ بہرحال علینا سے تعلق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، وہ ناگواری سے بولی۔ میں کب جھٹلا رہا ہوں؟ وہ میری کزن ہے، شادی شدہ ہے، تم کس حساب سے مجھے اس کے ساتھ انوالو کر رہی ہو؟ شادی شدہ تھی۔ اس نے تھی پہ زور دیا تو وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، تھی نہیں ہے، شوہر سے ناراضگی ہو گئی تھی اور میں اسی کوشش میں تھا کہ دونوں کی مابین غلط فہمیاں دور ہو جائیں، حالانکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کی غلط فہمیاں دور کرتے کرتے تو میں غلط فہمی میں مبتلا کروں، لیکن میں کیا کرتا؟ علینا سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں اس کی شوہر سے ناراضگی کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ خاندان میں سب کو اس کی شادی کا تو پتہ ہے، لیکن سوائے ہمارے گھر کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اسے چھوڑ کر آ گئی تھی،
اس کی وضاحت سن کر وہ وقتی طور پہ سب کچھ بھلا کر پوچھنے لگی، اب کہاں ہے علینا؟ اپنے گھر، اصلی والے گھر۔ میں اسی سلسلے میں لاہور گیا تھا، کیونکہ آخر میں اس کا شوہر اسی بات پہ اڑا ہوا تھا کہ علینا خود گئی تھی، اس لیے اب اسے واپس بھی خود ہی آنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے میں علینا کو سمجھا کر لے گیا، اور اللہ کا شکر ہے آگے سب معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسے دیکھ کر بولا، لیکن اپنا معاملہ بگڑ گیا، بلکہ اپنا معاملہ تو کبھی سیٹ تھا ہی نہیں۔ جذبہ سی ہو کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور قدرے توقف سے بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، آپ کو کس نے بتایا کہ میں آپ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ سویرا نے۔ لیکن تم اس سے لڑنا نہیں، کیونکہ میرے بہت اصرار کرنے پہ اس نے بتایا تھا، وہ بھی اس وقت جب شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے اس وقت میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ تم میرے ساتھ محض کمپرومائز کی زندگی گزارو، اس لیے پہلے فطری طور پر میرا رویہ ٹھیک نہیں رہا، اور ابھی بھی میں قصداً خود کو تم سے دور رکھتا ہوں کہ جب محبت ہوگی تو دوریاں آپ مٹ جائیں گی۔ وہ بہت سیدھے سادے انداز میں کہہ کر سگریٹ سلگانے لگا، اور جب سگریٹ سلگا کر اس پر نظر ڈالی تو وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مسکرا کر بولا، کچھ غلط کہا میں نے؟ وہ کچھ نہیں بولی، کیونکہ اس کے ذہن کی دریچوں پر سویرا کی سرگوشی دستک دے رہی تھی۔ ایمان سے نویرا، تم بہت لکی ہو، اتنے سلجھے ہوئے اور ذہین شخص کی رفاقت تمہیں ملے گی کہ تم ساری زندگی خود پہ رش کرو گی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ اپنے آپ مسکرا کر بولی، شاید سویرا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اوکے جی، تو ناول کمپلیٹ ہو گیا اور میری آواز بھی جواب دے گئی ہے، چینج ہو گئی ہے۔ کھانسی یار کبھی کبھی آ جاتی ہے، اور جب کھانسی آتی ہے تو اس کے بعد نارمل آواز نہیں رہتی، عجیب سی ہو جاتی ہے۔ خیر، کیسے بھی کر کے میں نے ناول کمپلیٹ کر لیا۔ ناول اچھا تھا، صحیح تھا۔ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے اچھی نہیں لگیں، جیسے کہ یار میں کیا نام تھا یار شرازی، اتنی سی میری چھوٹو سی میموری ہے۔ تو شرازی جو تھا، پہلی بات ہے کہ جب اسے پتہ تھا کہ اس کو سانولا رنگ نہیں پسند تو اس سے شادی نہ کرتا، ہے نا، کہ محبت ہو جائے گی، اس امید پر بندہ شادی کر لے کہ ہو جائے گی محبت۔ جب پہلی چیز پسند نہیں آ رہی آپ کی تو پھر کیا آگے محبت ہوگی؟ اس کو بھی کوئی اچھی سی لڑکی مل جاتی، اور بقول ناول کے اس کو بہت لڑکیاں پسند کرتی تھی، اس کو ایز اے چیلنج لیتی تھی، تو وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جو کہ اسے بہت پسند کرتی، اس کا بہت خیال رکھتی، اور دونوں بہت اچھی زندگی گزارتے۔ لیکن اس نے بھی پھر اس سے شادی کر ہی لی، اور اتنا اس کو ٹارچر کیا، پہلی رات ہی اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اس کو اتنا ہرٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ گیمز کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو نظر انداز کرنے والی اوروں کے سامنے کچھ بن جاتا ہے، اس کے سامنے کچھ بن جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بہت برا لگا شرازی، میں بالکل بھی شرازی کو ہیرو نہیں مانوں گی۔ بات کر لیں اگر نویرا کی، ٹھیک ہے وہ بے وقوف تھی، ہر کسی کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے نا، ویسے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے معاملے میں اس چیز کو دیکھتی کہ سانولا رنگ، اس کو اپنے بھائی اچھے لگتے ہیں، اس کو اپنے بابا اچھے لگتے ہیں، اس کو اپنی بہن اچھی لگتی ہے، حالانکہ وہ سانولے ہوتے ہیں۔ لیکن لائف پارٹنر کے لیے بندے کی کچھ سوچیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی کو ظاہری خوبصورتی دیکھنی ہے تو دیکھ لے، اس میں کیا ہے؟ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت ٹال ہو، کوئی بات نہیں، اب وہ چاہتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اب مرد بھی تو کہتے ہیں ہماری بیوی گوری چٹی ہو، پتلی سی ہو اور فٹ سی ہو، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا جو لائف پارٹنر ہے ایجوکیٹڈ ہو، کسی کو یہ چیز میٹر نہیں کرتی، کوئی کہتے ہیں کہ اس کا کردار بہت مضبوط ہو، کوئی کہتے ہیں وہ اسلامک لحاظ سے اچھی ہو۔ تو ہر کسی کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اور بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا تمہاری یہ پرائیورٹیز غلط ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا حق ہے، اگر وہ منع کر رہی تھی تو اس کی اماں کو مان جانا چاہیے تھا۔ خیر، تصویر کو اس نے کیوں نہیں غور سے دیکھا؟ اگر اس کے لیے کمپلیکشن اسکن کا اتنا امپورٹنٹ تھا تو وہ اسکن اس نے تصویر میں کیوں نہیں یہ چیز نظر آئی؟ تب وہ منظر دیکھتی رہی، بیک گراؤنڈ، واہ جی واہ۔ اور پھر اس کے وہ سٹینڈ بھی نہیں لے سکی، اپنے بابا کے سامنے منع کر دیتی۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا برا لگا تھا نویرا کے لیے کہ وہ نہیں لے سکی، لینا چاہیے تھا اس کو بھی سٹینڈ۔ اور چلو شادی کر ہی لیا، پھر اس کے ساتھ اچھے سے رہتی، بات کرتی، وہ بس اندر ہی اندر وہ یہ نظر انداز کرتی رہی، وہ اپنی طرف سے نظر انداز کرتا رہا، دونوں ہی کھڑتے رہے خواہ مخواہ۔ کمیونیکیٹ کر کے نا بات چیت کو حل کر لیتے۔ پہلی بات ہے ان کو اتنا بڑا مسئلہ تھا تو یہ شادی کرتے ہی نا۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں بھی ہوتی، چیزیں زیادہ بگڑ بھی جاتی ہیں۔ اور یہ جو اس کا بھائی تھا دانش، اس کا کیا بنا ہے؟ میں تو اس کا سوچ رہی تھی، اس کا اور معروف کا کیا ہوا ہے نا، وہ بھی بتانا چاہیے تھا۔ اور میں خود اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ
کسی کو ان بیسس پہ رنگ اور ان چیزوں پہ اپروو یا ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. شادی کے لیے یہ چیزیں بہت بہت مطلب ظاہری لکس وغیرہ بہت کم ہوتی ہیں ان کی ویلیو. بعد میں جو زندگی ہوتی ہے نا وہ انسان کے کردار، انسان کی سوچ اور انسان کے جو احساس وغیرہ ہے اس پہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. آپ کی جو آگے والی زندگی ہے وہ کیسی گزرے گی. بہت کچھ کم عرصے کے لیے صرف وہ ظاہری خوبصورتی آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ختم ہو جاتی ہے. کسی کو بھی اپنی بیویاں نہیں اچھی لگتی، کسی کو بھی اپنے شوہر نہیں اچھے لگتے. کچھ ایک عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ صرف شروع کے لیے ہوتا ہے. پھر بعد میں اچھا لگتا ہے کہ میرا شوہر کتنا کماتا ہے، کتنا میرا خیال رکھتا ہے، اور کتنی میری عزت کرتا ہے، کتنی میری بات مانتا ہے، میرا اتنا احساس کرتا ہے. ہسبینڈ کے لیے بھی پھر بعد میں بیوی کے کتنی صبر والی ہے، کتنی شکر گزار ہے، کتنا خیال کرتی ہے، یہ چیزیں پھر میٹر کر رہی ہوتی ہیں. پھر گورے رنگ شنگ نہیں میٹر کرتے. ہاں خیر اب میٹر کرتے ہیں جن کے لیے تو وہ ویسے ہی پھر بندہ تلاش کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ان کی بالکل اپوزٹ بندے کے ساتھ شادی کروا لیں اور پھر دیکھا جائے گا یار ہو جائے گی محبت. یہ کنسیپٹ تھوڑا غلط تھا. باقی جی آپ سے یہی کہوں گی کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیا کریں آپ لوگ. اسی ٹائپ کا ایک اور ناول تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن آپ کو وہ اسکرین پہ نظر آ جائے گا، میمونہ خورشید کا. ہاں نام تھا پگلی نہ ہو تو، یا تم ہو پگلی، ایسا کچھ نام تھا. وہ بھی اسی ٹائپ کا تھا. آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں، آپ کو بہت پسند آئے گا. چھوٹا سا ناولٹ ہی تھا، 3 یا 4 گھنٹے کا. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کامنٹ کر دیں. اللہ حافظ.